قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت. غصہ بھی اسے آئے, کوئی آدمی اللہ کے حکم کو وائلیٹ کرے, آدمی کو غصہ نہ آئے, یہ ایمان ہے؟ آپ بتائیں, یہ ایمان ہے؟ پیغمبر کے خلاف بات ہو, آدمی کو غصہ نہ آئے, یہ ایمان ہے؟ اور اس ایمان پہ آپ کو نجات ملے گی؟ قطعا نہیں ملے گی. اور تمیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اللہ اور میرے نبی اور میرے دین کے خلاف بات ہو, بخاری بیٹا ہو. اس نے کہا وہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یا کہنے والی زبان میں رہے یا پھر سننے والے کان میں رہے. کہنے والے, لیکن ہم تو کمپرومائزنگ والے ہیں, چلتی کا نام گاڑی, چلتی کا نام گاڑی. والکاظمین الغیظ, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تدرون من الشدید, آپ پہلوان جانتے ہیں؟ پہلوان جانتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہاں, وہ جو اکھاڑے میں اپنے مقابل کو پچھاڑ دے, دڑام سے لگا دے, کیا کہتے ہیں وہ, ناک آؤٹ کر دیا. نہیں, اس عمل کو کیا کہتے ہیں مجھے, باکسنگ. تو مثلا اس میں پہلوان کہ جس نے اپنے مقابل کو ناک آؤٹ کر دیا, میں کہا وہ کشتی لڑ رہا تھا اور دڑام سے. آپ لوگ تو ملاقمہ کرتے ہیں پشتون تو, ہاں, ہم پٹھان تو کشتی لڑتے ہیں اپنے علاقے میں, کشتی لڑتے ہیں پہلوان ایک دوسرے کے ساتھ. تو جس نے دوسرے کو پٹخ دیا تو دیٹ ون از ٹو بی کالڈ ٹو بی ٹائٹلڈ ایز پہلوان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست ذاک ارید, میں اس پہلوان کا بات نہیں کر رہا. لیس شدید بالسرعہ, یہ پہلوان نہیں جو مقابل کو پچاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب, اصل پہلوان ہو ہے جسے بے موقع غصہ آ جائے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے. یہ موقع مال نہیں غصے کا, موقع مال غصہ, کیونکہ ہمیں غصہ بھی وہاں آ جاتا ہے جہاں سے تپڑ لگنے کی کوئی تصور نہ ہو. ہمارے ہاں ایک بزرگ, اس کے پاس ایک آدمی گیا تھا, بزرگ کے پاس لوگ دعا کے لیے آتے رہتے تھے, تو وہ بھی گیا تھا. اس نے کہا اچھا بیٹے آپ کیسے آئے ہیں؟ وہ حکیم بھی تھا, دوائیں بھی لکھتے, لوگ سکتے تو میرے لیے دعا بھی کریں. اس نے کہا کہ جی مجھے غصہ بہت آ جاتا ہے, آپ یا کچھ دوائی دے دیں یا کوئی دعا کر دیں تو میرا غصہ کنٹرول ہو. اور اس نے کہہ دیا کہ اس کی جو ترکیب ہے وہ ترکیب بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا. اس نے کہا کہ وہ کیا, اس نے کہا کہ جو گاؤں میں آپ سے زیادہ طاقتور ہو اسی کے ساتھ جانا کریں. یعنی آپ غصہ دکھائے وہاں, آپ وہاں سندھ میں وڈیرا صاحب کے سامنے بیٹھ کر پھر وہاں غصہ دکھائے, آپ کا علاج ہو جائے گا. وہاں علاج ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ جو آپ سے طاقتور ہو اس کے ساتھ بیٹھا کریں, تب 10 دن میں آپ کے ذہن کی اصلاح ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے ایک جانب غصہ کرنا ہے اور طرف اس میں آپ کو تپڑ مارنا ہے, پھر غصہ کرنا ہے, پھر مکہ مارنا ہے, کہ آپ کے دانت ہی نہ رہے, بس غصہ اس کا جنازہ نکل گیا. الکاظمین الغیظ, اور وہ قزم, قزم کا معنی یہ ہے, دیکھیے مجھے, قزم لغت میں جب آپ کسی بوری کو بڑھ دیتے ہیں اور وہ بالکل لبالب ہو جاتا ہے کہ بڑی مشکل سے آپ نے اس کا منہ باندھ دیا, تو آپ غصے سے اتنے کے پھٹ رہے تھے, اس کو قزم کہتے ہیں. تو لوگوں نے بھی محسوس کر لیا, لوگوں نے بھی محسوس کر لیا. قاضی صاحب کو غصہ بہت آیا تھا لیکن انہوں نے اپنے پر کنٹرول رکھا, ورنہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. یہ ہمارے لالا کو بہت غصہ آتا ہے, کبھی کبھار میں جب اس سے بات کرتا ہوں یہ مجھ پر غصہ, لیکن یہ بس اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور یہ کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں کاظمین الغیظ. ہاں, یہ تقویٰ کی نشانی اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنا دے. والکاظمین الغیظ, اور وہ لوگ جو پی جاتے ہیں اپنے غصہ کو, والعافین عن الناس, اور جو درگزر کرتے ہیں انسانوں سے, انسانوں کو درگزر کرتے ہیں, عفو کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے المحسنین, نیکی کرنے والوں سے. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی, حسن ابن علی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی ایک کنیز تھی. تو وہ ایک بار اسی کے لیے سالن لا رہی, تو اس کو ٹوکر لگی, تو وہ سالن سارا حضرت حسن کے اٹھ کے گر گیا, اور گرم سالن تو اس کا بدن ہی گل گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا, حضرت حسن کو غصہ آ گیا, تو اس طرح اسے دیکھ لیا, تو اس کنیز نے کہہ دیا کہ والکاظمین الغیظ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کول ڈاؤن ہو گئے اور کہہ دیا قزم کو غیظ, انہوں نے پی لیا اپنے غصے کو. تو اس کنیز نے کہہ دیا والعافین عن الناس,
بیان کی گئی ہے قرآن کے اندر، تو والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس نے کہا عفوت عنہ، میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ لائق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو احسان کر جاتے ہیں. اس کے بعد کہ جس پہ غصہ آئے، غصہ تو کیا اظہار نہیں کیا، اس کے ساتھ احسان بھی کر جاتے ہیں مقابلتاً. طور پہ حسن نے کی وہ احسن تو الیک، احسن تو الیک فانت عتیق، میں نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا، اس کے بعد آپ آزاد ہیں، چلی جائیں. یہ ہے ایمان. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، والذین، اور وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی خلاف عقل یا خلاف مروت کام کر جاتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کر جاتے ہیں، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عظمت کو. فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ مغفرت مانگنا شروع کر دیتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور نہیں بخش سکتے گناہوں کو مگر صرف اللہ تعالیٰ. اور دوسرا معنی، اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو بغیر اللہ کے، اور کوئی ہے نہیں. تو اس لیے آپ نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو کہاں مانگی ہے؟ کوئی کنفیشن کسی کے سامنے نہیں کرنی، کوئی کنفیشن کسی کے سامنے نہیں کرنی. پھر وہ ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نماز کے بعد دعا کر رہا تھا، پولیس صاحب دعا کر رہا تھا، اور وہ دعا میں کہہ رہا تھا کہ خدا عمدہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، خدا عمدہ یہ معاف کر دے، خدا عمدہ فلاں وقت میں نے فلاں گناہ کیا ہے وہ معاف کر دے، فلاں وقت میں نے فلاں. قریب ایک دوسرا آدمی بیٹھا تھا، وہ آ کے اس کے قریب بیٹھ گیا. اس نے کعبے وقوف کہیں کے اس کے سامنے کنفیشن کرتے رہتے، وہ بیڑا غرق کر دے گا. کنفیشن نہ کرو، مکر جاؤ، کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کرنا بس. من یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو بغیر اللہ کے؟ کوئی بھی نہیں. لہذا آپ نے مغفرت مانگی ہے کس سے؟ کس سے؟ اللہ سے. ولم یصروا علی ما فعلوا، لیکن جب آپ گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو توبے کے لیے یہ شرط ہے کہ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو گناہ آپ نے کیا ہے اس کے پیچھے واپس نہیں جانا. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب آپ نے توبہ کرنا ہے، ریپینٹنس کرنی ہے تو نصوحا کرنی ہے. نصوحا کا معنی یہ خالص کہ اس میں کوئی مکسچر نہ ہو، خالص توبہ کرنا ہے. تو خالص توبہ ایندم علی ما فعل، تین چیزیں ہیں اس کے لیے. ایندم علی ما فعل، کہ جو کام آپ کر چکے ہیں اس پر پشیمانی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو ملامت کرنا، اپنے کہ یہ بھی انسان ہوتا ہے، اپنے آپ سے کہ یہ بھی انسان ہوتا ہے، یہ انسان کا کام ہوتا ہے. آپ مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، داڑھی بھی چھوڑ دیے، داڑھی، یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی انسانیت آدمی کے لیے ایک رکاوٹ ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو مخاطب کرے کہ آپ انسان ہیں، یہ انسانوں کا کام ہے کہ درندے کرتے ہیں. صحیح. اسلام ایک دوسری رکاوٹ ہے. اگر آپ اپنے ضمیر سے کہہ دیں کہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ دیا ہے، صحیح ہے. نماز تیسرا آپ کے لیے ایک رکاوٹ ہے. اگر آپ اپنے ذہن کو ڈکٹیٹ کریں یہ کام کرنے کا تھا، آپ ابھی مسجد سے نکل آئے، ابھی پھر مغرب کی نماز کے لیے چلے جاؤ گے، صحیح ہے. اور داڑھی یہ آپ کے لیے ایک اور رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ داڑھی کی توفیق دے سارے دوستوں کو. داڑھی یہ ایک اور رکاوٹ ہے. داڑھی بھی آدمی کو ورنہ چوری صاحب سے پوچھ لیجیے، آدمی میں بڑا انقلاب آ جاتا ہے. یہ داڑھی خود احساس دے دیتا ہے کہ بھائی میں اگر یہ حرکت کروں لوگ کہ داڑھی بھی چھوڑ دی ہے، کیونکہ پھر تو ساری چیزیں داڑھی کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، داڑھی کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں. اس لیے تو وہ آدمی وہ جو سائیکل چلا رہا تھا، سائیکل، اور ایک آدمی کو اس نے ٹکر مار دی، اور سائیکل چلانے والا غریب وہ داڑھی والا تھا، اس کو غصہ آیا کہ داڑھی بھی چوری ہے. اس نے کہا کہ بھائی یہ داڑھی ہے، بریک تھوڑی ہے، اس سائیکل کا بریک کام نہیں کر رہا. یہ بریک توڑا ہی تو داڑھی ہے، میں نے آپ کو جو دھکا مارا ہے یہ داڑھی کی وجہ سے نہیں مارا، بریک کام نہیں کر رہا. لیکن جب آپ نے داڑھی چھوڑی تو سارے کاٹے کہاں، تو پھر سب داڑھی پہ آ گئے. تو دو تین چیزیں ہیں. ایک ایندم علی ما فعل، کہ جو کر دیا ہے اس پر پشیمانی کا اظہار، اس پر پشیمانی کا اظہار. اور دوسرا وَأَلَّا يَعُودَ إِلَىٰ مَا فَعَلَ، کہ جو کام کر دیا ہے پھر آئندہ کے لیے اسے واپس لوٹ کے نہیں جانا. وَأَن يَعْمَلَ صَالِحًا، مستقبل میں اس کے مقابلے والا کام کرنا ہے. تو مقابلے والا کام، گناہ کا مقابلے میں کیا کام ہوتا ہے؟ ثواب والا ہوتا ہے.
والذین اذا فعلوا فاحشۃ ولم يصروا على ما فعلوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے. اصرار یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے کہ وہ اس پر اصرار کر رہا ہے، کہ اس چیز کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اس پر اصرار کر رہا ہے، اس پر مصر ہے. ولم يصروا، اور وہ مصر نہیں رہتے على ما فعلوا، اس گناہ والے کام پر جو وہ کر چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ توبہ بھی کرتے ہیں اور جو گناہ کر چکا ہے وہ پھر بھی کرتے رہتے ہیں، اسی کے ساتھ کمیٹڈ بھی ہیں، تو یہ توبہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ مسخرے کر رہے ہیں، مسخرے کر رہے ہیں. سورہ نساء کی آیت، پورا اس کا حوالہ دے دیں اور وہ پڑھیں گے تو چھٹی کرنی ہے. سورہ نساء کی آیت غالباً کہ انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ. انما التوبۃ للہ، انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ. سورہ نساء کا تیسرا رکوع ہے. سورہ نساء لیا 17 17 آیت 17 دیکھ لیا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. انما التوبہ، بات یہ ہے کہ وہ توبہ، انما التوبہ وہ توبہ علی اللہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے. یہ کلمہ علی کو ہم کہتے ہیں کلمۃ اللزوم، اس کو ہم اصطلاحی نام دے دیتے ہیں کلمۃ اللزوم علی اللہ. انما التوبہ وہ توبہ علی اللہ جو لازم ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ قبول کر دے گا. اور یہ کس نے لازم کر دیا ہے؟ ہم تو لازم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ پر، اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کر دیا کہ میں وہ توبہ قبول کروں گا. وہ کون سا توبہ ہے؟ للذین، یہ ان لوگوں کے لیے یعملون السوء جو عمل کرتے ہیں کسی ایک برائی کی بجہالت، ناسمجھی سے، بجہالت ناسمجھی سے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں پھر فور. گناہ تو ہو گیا ناسمجھی سے، پھر وہ توبہ کر گیا. فاولئک، یہی لوگ یتوب اللہ علیہم، توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا اور دانش مندی والا ہے. ولیست التوبۃ للذین، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے، یعنی اس کا لزوم نہیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ قبول کرے یا رد کرے. لیکن اللہ نے لیسا اور نیگیٹ کر دیا کہ ولیست التوبہ، اور نہیں ہے توبہ، توبہ ان کا یعملون السیئات، سیئات پلورل ہے، سوء وہ سنگولر تھا کہ ایک گناہ کر گیا بجہالت، ناسمجھی سے کر گیا اور پھر توبہ کر گیا. اور یہاں یعملون السیئات جو کرتے ہیں برائیاں اور گناہ حتی اذا حضر احدهم، اور مصروف رہتا ہے اس میں پوری زندگی. حتی اذا حضر احدهم الموت، تا آکے آ جائے اس کے پاس موت. قال انی تبت الآن، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ کے فرماتے عجیب توبہ کرتا ہے. جب تک اس کا بس چل رہا تھا کوئی توبہ وہ اس کو یاد نہیں تھا. اب جو میں نے پکڑ لیا ہے اور ٹریک پر ڈال دیا ہے، میرے ہاں آ رہا ہے، میرے ہاں یہی توبہ تو فرعون بھی کر رہا تھا جب ڈوب رہا تھا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. قرآن کریم نے فرمایا تو اس نے چیخ پکار کیا آمنت انہ لا الہ الا الذی او اللہ میں ایمان لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ اللہ جو بنی اسرائیل کا اللہ ہے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو بھی اللہ کہتا تھا، تو بالکل کلیئر کرنا چاہتا تھا سارے شبہات کو کہ جو بنی اسرائیل وہ انا من المسلمین میں ٹوٹلی سبمیشن کرنے والا. قال آل آنا، قال آل آن وقد عصیت، آل آن اللہ کریم نے فرمایا دو. یہ آل آن ایسا لفظ ہے عربی میں، عربی میں یہ آل آن کیسا لفظ ہے؟ آپ ذرا کہیں نہیں یہ نہیں. قال آل آنا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب. یہ آل آن میں پیچھے غصے کا ایک محرک ہے. وقت عصیت، آپ کو اپنی زندگی یاد نہیں کہ آپ نے کبھی میری ایک بات بھی مانی ہے؟ اب آپ مسلمان بن رہے ہیں. مولا روم نے کہہ دیا کہ بانگ آمد
کیونکہ کاری جا رسی پائیدار سب کے قہر مارسی. اس نے واقعہ نقل کر دیا ہے کہ اس نے چیخ لگائی جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ وہ ڈوب رہا تھا, اور وہاں سے اللہ کریم نے بھی اسے کہہ دیا کہ پائیدار اے سگ کہ قہر مارسی, کہ کتے اب اپنی جگہ پہ ٹک گیا, ابھی تو ہمارا غضب پہنچ گیا. ابھی تو. اور ترمذی کے اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی وہ واقعہ واقعی دیدنی تھا. حضور نے فرمایا کون سا؟ اس نے کہا فرعون کے غرق کا. اس نے کہا وہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے کہا جب وہ وقت ڈوب رہا تھا اور ہوتے لگا ڈبکیاں لگا رہا تھا تو وہ اس وقت آمنت ان لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا تھا, اور وہ آخذ الطین الاسود, اور میں سمندر کی تہ سے, دریا کی تہ سے وہ کالی مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالتا رہا, اور وہ زبان سے باہر نکالتا رہا, میں پھر ڈالتا رہا, پھر باہر نکالتا رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل بولے مت آیا اخیا بھائی جان, یہ آپ کس لیے کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ مجھے بھی بڑا ستایا تھا اور حضرت موسیٰ کو بھی بڑا ستایا تھا, اور اللہ کی رحمت تو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. میں اس آدمی کے لیے قائل نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت اس کے پاس جا پہنچے, لیکن وہ بار بار کہہ رہا تھا اور میں انہیں بند کر رہا تھا, اور پھر میں نے گہرا خواب کا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اصرار نہیں کرتے اپنے گناہ پر, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اصرار کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اصرار کریں گے گناہ پر تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اولئک یہ لوگ جزاؤہم, ان کا بدلہ مغفرۃ من ربہم, وہ مغفرت پروردگار کی جانب سے, وجنات, اور باغات ہیں, تجری من تحتہا, کہ رواں ہوں گے انہیں جاری رہیں گے ان کے نیچے یعنی ان جنتوں میں, الانہار, نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس کے اندر, ونعم اجر العاملین. تو یہ اللہ کریم نے فرمایا. اب واپس یہ ایک ہی آیت کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ, وہ لوگ جب کرتے ہیں کوئی فاحشہ, فاحشہ کا مان جو خلاف عقل ہے, خلاف مروت, او ظلموا انفسهم, یا زیادتی کرتے ہیں اپنے اوپر, اور زیادتی کرنا اپنے اوپر جو خلاف شرع ہے. فاحشہ کا معنی خلاف عقل, ظلموا انفسهم خلاف شرع, یا خلاف عقل کرتے ہیں یا خلاف شرع کرتے ہیں. ذکر اللہ, تو یاد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, فاستغفروا لذنوبہم, وہ مغفرت مانگتے اپنے گناہوں کے لیے, ومن یغفر الذنوب, اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے, بخش سکتا ہے, الا اللہ, بغیر اللہ کے کوئی نہیں. ولم یصروا, اور وہ لوگ اصرار نہیں کرتے, علی ما فعلوا, اپنے فعل پر, وہم یعلمون, اور وہ جانتے ہیں کہ اصرار کریں گے تو معافی نہیں ہوگی, اصرار کریں گے تو معافی نہیں ہوگی. اولئک, یہی لوگ, جزاؤہم, ان کا بدلہ, مغفرۃ, بخشش ہے, من ربہم, ان کی پروردگار کی جانب سے, وجنات, اور باغات, تجری, کہ جاری رہتی ہیں, من تحتہا, اس کے نیچے, الانہار, نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں کے اندر, ونعم اجر العاملین, ونعم اجر العاملین, اور بہت بہترین ہے یہ ریوارڈ عمل کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم, دو آیتیں, قد خلت من قبلکم سنن, تحقیق گزر چکی ہے آپ سے پہلے, سنن, سنن یہ جمع ہے سنت کا, اور سنت کا معنی ہوتا ہے قدیمی عمل. کیا معنی ہوتا ہے؟ قدیمی عمل. لغت میں اسے کہتے ہیں قدیمی عمل, اور اصطلاح شرعی میں اس کا معنی ہے ما قالہ النبی او فعلہ او اقرہ. حضور علیہ السلام نے کچھ کہہ دیا ہے, سنت کہا جاتا ہے, کچھ کر دیا ہے, سنت کہا جاتا ہے, کسی عمل کی توثیق کر دی ہے, سائلنٹ اپروول دے دی ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا پیغمبر, میں نے سنت کی تعریف کر دی تھی, قول النبی او فعلہ او تقریر, یہ نبی کے قول کو کہتے ہیں, نبی کے فعل کو کہتے ہیں, نبی کی تقریر. تقریر ہم تو بیان کے معنی میں استعمال نہیں, یہاں بیان کے معنی میں نہیں, تقریر کا معنی ہے کہ حضور نے دیکھ لیا اظہر جلیل کو کہ وہ کوئی عمل کر رہا ہے, اور یہ بھی ہے بھی مسلمان, تو یہ تصور ہے کہ کوئی مسلمان خلاف شرع کام کرے اور اللہ کا نبی خاموش, سائلنس اسپیکٹیٹر بیٹھا رہے, یہ تو تصور نہیں ہو سکتا. پیغمبر کب خاموش رہتا ہے؟ تبھی تو دنیا کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے کہ وہ گناہ پہ خاموش نہیں رہتا, خلاف شرع کام پہ. اور تبھی تو حضرت خضر نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور اس سے کہے کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, آپ کو جو علم دیا گیا ہے کیا میں آپ کا اسٹوڈنٹ بن سکتا ہوں, آپ مجھے کلاس میں داخلہ دے سکتے ہیں؟
هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علم. حضرت خضر کو پتہ تھا کہ یہ شریعت کا پیغمبر ہے. کیا ہے؟ شریعت کا پیغمبر ہے. شریعت کے پیغمبر کے سامنے میں ایسی حرکت کروں جو شریعت کے خلاف ہوگا اور بظاہر اس کی حرکت ہوتی ہی شریعت کے خلاف کیسے تو یہ خاموش نہیں رہ سکے گا. تو جو اسٹوڈنٹ استاد کے سامنے ادب سے خاموش بیٹھ نہیں سکتا وہاں تو کلاس نہیں, وہاں تو پورا ملاقمہ ہوگا, باکسنگ ہوگی. باکسنگ ہوگی وہ نکاح والا مسئلہ ہوگا. بیوقوف لڑکے کا نکاح تھا اور والد صاحب نے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ میرا لڑکا ہے بیوقوف, اس کے نکاح کا عقد کروانا ہے لیکن وہ جانتا کچھ بھی نہیں, تو آپ نے اسے سمجھانا ہے. تو وہ لے گیا اسے اور مولوی صاحب نے اسے کہہ دیا اور مولوی صاحب نے فوراً بانپ لیا کہ آدمی بڑا بیوقوف ہے, اسے کس طرح نکاح پڑھوائیں گے. صحیح ہے. تو اس سے کہہ دیا کہ بیٹا میں جو کچھ کہوں تو آپ وہ کہیں, مین کے جو بات نہیں کروں تو آپ اس کا جواب دیں. لیکن وہ غلط تاثر دے گی. تو اس نے کہا کہ یہ فلاں جو فلاں کی بیٹی ہے, فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے. تو لڑکی نے کہہ دیا کہ یہ فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے. اس کا مقصد تو یہ تھا کہ جب میں بات مکمل کر دوں تو آپ سے جواب طلب کروں گا, آپ ہاں میں جواب دیں گے. لیکن اس نے کہا کہ مینس کے یہ جو الفاظ کہے گا میں اس کو ریپیٹ کرنا ہے. اس نے کہا فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے. تو اس لڑکے نے بھی کہا کہ فلانا ہاں یہ جو فلاں کی بیٹی ہے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ بیوقوف یہ نہ کہیں. تو اس نے بھی کہا کہ بیوقوف یہ نہ کہیں. تو مولوی صاحب نے کہا گدھے کہاں کے. تو اس نے کہا گدھے کہاں کے. تو مولوی صاحب نے تپڑ مار دیا, اس نے بھی تپڑ مار دی اور اچھا خاصا ریسلنگ شروع ہو گیا. اب مولوی صاحب بھی تک گیا تو مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ ارے بس کر دیں گے. اس نے ہاتھ اس طرح کر دیا کہ بس کر دیں گے. تو لڑکے نے بھی اس طرح کر دیا کہ بس کر دیں گے. وہ وہاں بیٹھ گیا, مولوی صاحب یہاں بیٹھ گیا. اور مولوی صاحب غریب تکلیف سے اور وہ تو ہٹا کٹا نوجوان تھا جاہل قسم کا. اس نے کہا مولوی صاحب یہ نکاح بھی تو پورا ریسلنگ ہوتا ہے. اس نے کہا بیڑا غرق ہو آپ کا, بیڑا غرق ہو آپ کا. صحیح ہے. تو اب اسٹوڈنٹ وہ ٹیچر کے سامنے خاموش نہ بیٹھ سکے, ادب سے نہ بیٹھ سکے, کیونکہ میں نے پہلے دن سے آپ سے کہہ دیا تھا کہ 3 چیزوں کا ادب ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دین علم کے حصول میں 3 چیزوں کا ادب ہے. ایک کتاب کا ادب, اسے اپنے زمین پہ نہیں رکھنا, سر کے اوپر رکھنا ہے, اس کے اوپر کسی دوسری چیز کو نہیں رکھنا. ایون آپ امام بخاری کی حدیث کی کتاب اگر قرآن کے اوپر کہہ دیں یہ بھی گناہ ہے, کیونکہ قرآن کا مرتبہ یہ بخاری کی کتاب سے چندہ بہتر ہے. جسے کہتے ہیں آداب کی دنیا. کس کی دنیا؟ من حرم الادب فقط حرم الخیر کلو. جس آدمی میں ادب نہیں رہا وہ سارے خیر سے, ہم سارے خیر سے محروم یہاں کیوں ہو گئے؟ یہاں تو آداب کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. بے ادب از خدا خواہیم توفیق ادب, بے ادب محروم گشت اسفل برب. تو ایک کتاب کا ادب. دوسرا آپ یا مسجد میں ہوں گے یا مدرسہ میں, کیونکہ دین کی علم کہاں دی جاتی؟ مدرسے میں. مدرسہ دیٹ از آلسو سینچوری اینڈ مسجد وہ تو ہے مقدس, تو پھر اس کا ادب. اور تیسرا آپ کا اور آپ کے شیخ کا جو رابطہ ہوگا اسی شیخ کے حوالے سے آپ کی سند جا پہنچے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ نے توفیق دے دی اور ہم نے تکمیل کر دی تو آخر میں نے آپ کو سند تمانی ہے, آپ کو سند تمانی ہے کہ بھائی اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ قرآن کہاں پڑھ چکے ہیں تو آپ فوراً یہ میں اپنے فلاں شیخ سے, آپ کے شیخ نے کہاں پڑھی ہے, تو وہاں آپ کو رائٹ اوے وہ ہمارا نیریشن چین مل جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. آپ کا نمبر اس میں 34واں ہوگا, کیونکہ 33ویں نمبر پر میں ہوں, 33 نمبر پر اس نیریشن چین میں ہوں, تو چودھری صاحب 34ویں نمبر پہ ہوں گے. اور اس طرح آپ کا تعلق وہ لگ جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لولا الاسناد لقال من قال ما قال. امام مسلم نے نقل کر دیا ہے کہ اگر یہ نیریشن چین کی بات نہ ہوتی تو جس کی جو مرضی ہوتی دین میں کہتا رہتا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا. اور جن کے پاس نیریشن چین والی بات نہیں ہے بس وہ بے لگام ہے. نیریشن چین ایسی چیز ہے جس طرح آپ سرپٹ قسم اور سرکش قسم کے گھوڑے سے لگام نکالے تو کیا آخر کیا ہوگا؟ سواریوں کا بیڑا غرق کر دے گا. فری وے میں اپنے ٹانگے کو موٹر کار کے ساتھ ٹکرائے گا تو بیڑا غرق. لیکن دین کے حوالے سے ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے نہیں. تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار والله خير حافظا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 135 الذین اور متقین وہ لوگ ہیں اذا فعلوا فاحشۃ جب وہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کریں. فاحشہ جو خلاف عقل ہوتا ہے, جو خلاف عقل اور خلاف مروت ہوتا ہے. او ظلموا انفسهم یا زیادتی کر جائیں اپنے اوپر, خلاف شرع ہوتا ہے. اپنے اوپر زیادتی کرنا, خلاف شرع کام کا ارتکاب کرنا.
ذکر اللہ تو فوراً وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے یاد کرتے ہیں. استغفروا لذنوبہم وہ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب اور کون ہے جو بخشتا ہے گناہ الا اللہ سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں. اور کون ہے جو گناہ بخشتا ہے؟ وہی مسئلہ ہے کنفیشن کا کہ کسی کنفیشن کا کوئی تصور نہیں. کسی پیر فقیر کے پاس جا کر آپ ان سے اپنے گناہ نہیں بخشوا سکتے. صرف اللہ ہی ہے. حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بلاوڈ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی محبت کتنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول پاک کی محبت کتنی تھی حضرت فاطمہ سے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب وہ سفر پہ جاتے تو تمام امہات المؤمنین کے گھر کا چکر نکال کر لگا کر سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر میں پہنچ جاتے تاکہ آخری ملاقات سفر میں اس سے ہو. اور جب واپس آ جاتے تو نماز میں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے سب سے پہلے جس گھر میں چلے جاتے وہ فاطمہ زہرا کا گھر ہوتا ہے. اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی اس محبوب ترین بچی سے کہہ دیا یا فاطمہ تو یا بنیہ او فاطمہ اور میری لاڈلی بیٹی اعملی اپنا کردار اپنے خود بنانا ہے. کردار نہیں بنایا فواللہ خدا کی قسم لا اغنی عنک من اللہ شیئا مجھے خدا کی ذات کی قسم کہ محمد خاتم النبیین ہونے کے باوجود اپنے لاڈلی بیٹی کو بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. من یغفر الذنوب الا اللہ اور کون ہے جو بخشتا ہے گناہوں کو بغیر اللہ کے؟ کوئی بھی نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا اور متقین وہ لوگ ہیں لم يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا جو اصرار نہیں کرتے اپنے گناہ پر. اصرار نہیں کرتے. اصرار جانتے ہیں گناہ اس بات پر مصر ہے انہیں وہ اس بات سے ہٹتا نہیں. گناہ پہ وہ جمنے والے نہیں ہوتے. بس ایک بار گناہ رات میں نے آپ کو 2 آیتوں پر آپ کو لے گیا انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالہ اور میں نے توبۃ النصوح کا ذکر کر دیا. کون سی سورت کی آیت ہے؟ سورہ تحریم. یا ایھا الذین آمنوا سورہ تحریم 27ویں پارے کی آخری سورت کے آخری رکوع شروع لیا آیت نمبر 6 دیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جلدی جب 29واں پارہ شروع ہو جاتا ہے اسے ایک صفحہ آ گئی. ڈال لیا ساروں نے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو قوا انفسکم بچائیے اپنے آپ کو واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو اپنے فیملی کو بھی بچائیں. اپنے آپ کو بچائیں آدمی اپنے لیے نہ سوچے واہلیکم اور کم از کم اپنے فیملی کو تو بچائیں نارا دوزخ کی آگ سے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو بچائے آپ انفسکم اپنے آپ کو واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو فیملی کو نارن آگ سے. کیسی آگ ہے؟ وقود الناس جس کا فیول اور ایندھن انسان ہی انسان ہے. اس کا ایندھن کوئی گیس نہیں ہے. انسان ہی جلتے رہیں گے اور انسان ہی جلاتے رہیں گے. وقود ویسے اللہ کی تعبیر بڑی عجیب ہے. اللہ تعبیر وہ کوئی صاحب والی بات ہے کہ عربی میں بڑا عبور ہے اللہ تعالیٰ. ہاں وقود الناس جس کا ایندھن الناس انسان ہے والحجارہ اور گندک ہے گندک کا پتھر. وقود الناس حضور علیہ السلام نے فرمایا حجارۃ الکبریت الاحمر والاسود زرد گندک اور سرخ گندک سلفر کہتے ہیں. اب سلفر کی خصوصیت کیمسٹری والوں کو معلوم ہے. ہم جلنے میں بڑا مدد دیتا ہے خود ہی جلتا رہتا ہے. بلکہ جہاں پہ سلفر ہوتا ہے وہاں تو پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ ابلتا رہتا ہے. اسے تعبیر عجیب کرتا ہے اللہ. ویسے اللہ تعالیٰ نے کیمسٹری بھی خوب پڑھی. وقود الناس والحجارہ ایندھن اس کا انسان ہے والحجارہ اور کبریت ہے عربی میں کہتے ہیں کبریت. حضور السلام نے فرمایا کبریت سلفر. علیہا ملائکۃ اسی کے اوپر ملائکۃ فرشتے ہیں غلاظ. علیہا ملائکۃ
اسی کے اوپر فرشتے ہیں غلاظ سخت طبیعت قسم کے فرشتے جن سے بات بھی نہیں کی جا سکتی. امریکن شریف نہیں ہے کہ ٹکٹ دے کے بھی کہ ہے نائز دے. پاکستانی پولیس سے بھی آئے ہیں, انہیں تو نہیں, انہیں 10-15 روپے دے کر پاکستانی پولیس کو 10-15 روپے دے کر آپ انہیں خوش مزاج اور خوش اخلاق بنا سکتے ہیں. وہ بڑے پھر خوش اخلاق بن جاتے ہیں, سلور بھی مارتے ہیں. لیکن اللہ کے فرشتے, اللہ کریم نے فرمایا کہ علیہا ملائکۃ, اسی پر مسلط فرشتے غلاظ سخت طبیعت ہیں, شداد اور سخت گیر ہیں. بس پکڑ لیا تو حرکت کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں. تعبیر دونوں عجیب ہیں. اروغے ہوتے ہیں جیل کے جو پولیس ہوتے ہیں. یہ ریکارڈ ذرا بند کرنے میں آپ کو لطیفہ سنا. غلاظ, اس کے اوپر مسلط فرشتے غلاظ بڑے سخت طبیعت کے مالک ہیں, شداد اور بڑے سخت گیر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, نافرمانی نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر اس حکم میں جو حکم ان کے پاس آ جاتا ہے. کوئی ڈس اوبیڈینس کا تصور نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور کرتے ہیں وہ کام جس کا حکم آ پہنچتا ہے ان کو. یا ایھا الذین کفروا, او کافرو, لا تعتذروا اليوم, کوئی ایکسکیوز پیش نہ کرے آج. لا تعتذروا اليوم, فرشتے کہہ دیں گے پر کافروں سے کہ لا تعتذروا اليوم, ایکسکیوز پیش کرنے کی کوشش نہ کی. لا تعتذروا اليوم, کوئی عذر پیش نہ کریں آج. انما تجزون, بات یہ کہ آپ کو بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون, آپ کے اعمال کا, کردار کا. تو کیا عذر پیش کرنی ہے آپ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ کیجئے اللہ کے سامنے توبۃ نصوحا. مفسرین تو کہتے تھے خالص توبہ کیجئے. نصوحا کا معنی خالص توبہ. اب رات ہم نے کہہ دیا تھا کہ خالص توبہ کیا ہوتا ہے ان یندم علی ما فعل, کہ جو کیا ہے اس پر پشیمان ہونا. والعزم علی الا یعود الی ما فعل, جو کیا ہے تو یہ عزم کرنا کہ آئندہ کے لیے میں نے یہ کام نہیں کرنا. وان یعمل الطاعات بعد ذلک, اور آئندہ کے لیے طاعات ہی طاعات کرنا. یہ ہے توبۃ نصوحا, یہ ہے توبۃ. امام سیوطی نے اس کے 3 کنسسٹ ذکر کر دیے ہیں. امام سیوطی نے اس کے وہ 3 فیکٹر ذکر کیے ہیں, جائے ترکیبی ذکر کیے ہیں. ایک کہ توبۃ النصوح کیا 3 چیزیں ہیں. رد المظالم, استحلال الخصوم, و ادمان الطاعات. رد المظالم, جس کا جو حق چھین لیا ہے اسے واپس کروانا اس کو. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے, تو جو کچھ چھین لیا ہے, کرپشن کی ہے, بدعنوانی کی ہے, چیٹنگ کی ہے, فراڈ کیا ہے, چوری کی ہے, کسی کو دھوکہ دیا ہے, پارٹنرشپ کا کچھ ادھر ادھر مار لیا ہے, رد المظالم, وہ سب کچھ واپس لوٹانا ہے مستحق کو. اور دوسرا وہ استحلال الخصوم, کسی کی بے عزتی کرنی ہے تو اس سے معافی کروانا ہے اپنے آپ کو, اس سے معافی کروانا. اور تیسرا وہ ادمان الطاعات, مستقبل میں طاعات ہی طاعات کرنا. یہ تو, اور اگر آج تو ہم نے حوالہ دے دیا کہ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات, کہ اس آدمی کا توبہ نہیں, آج گناہ کیا, شام کو توبہ کیا, صبح پھر گناہ پہ حملہ کر دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا تو میرا مسخرہ اڑا رہا ہے. تو میں اس پوائنٹ پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں. یہاں پہلی والی آیت والی, یقوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے فیملی کو بچائے. بھائی کس طرح بچائیں؟ اللہ کریم نے فرمایا انہیں عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ٹھیک نہیں بناؤ گے, آپ پیغمبر بھی بنے رہیں گے, وہ دوزخ میں رہیں گے. آپ پیغمبر بھی رہیں اللہ کے, لیکن آپ کی فیملی کہاں رہے گی؟ پھر دوزخ میں رہے گی. بالکل سورت کے آخر میں اللہ نے مثال دی, آیت نمبر 10 پہ جائیے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. سب سے قریب ترین رشتہ آدمی کا ہوتا ہے اپنی بیوی سے. قریب ترین رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ بیوی سے. اللہ کریم نے فرمایا نوح پیغمبر تھے, بیوی کافر تھی اس کی, اور لوط پیغمبر تھے, بیوی کافر تھی اس کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا, وہ تھے ہمارے 2 صالح بندوں کے نکاح میں. فخانتاہما, ایمانی خیانت کر دی ان 2 بندوں کے ساتھ. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, یہ دونوں صالح بندے ان سے کچھ بھی دفع نہ کر سکے اللہ کے عذاب میں سے. وکیلا, اور حکم دیا گیا ادخلا النار, دوزخ میں چلے جائیے, دوزخ میں چلے جائیے.
سامنے بھی جائز تھا، بعد میں منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں وہ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی، دونوں کفار تھے۔ جب حکم آ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر چلے گئے، بیٹوں سے چلے، ان پہ اسلام پیش کر دیا، بھائی قبول کرتے ہو؟ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بے عزتی کری، ایک نے بدبخت نے بے عزتی کری، برا بلا کہہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بد دعا نہ کرتے، لیکن کہہ دیا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، خداوندہ اس ظالم پہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو تو واپس لے آیا، وہ شام کے سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں کسی ڈیزرٹ میں پورا قافلہ اور کاروان وہ درختوں کے نیچے دوپہر کا قیلولہ کر رہے تھے، تو ایک وولف آ گیا اور لوگوں کو سونگتے سونگتے اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے اٹھا کر درخت پر دے مارا اور بالکل پارا پارا کر دیا۔ جبریل امین رسول پاک کے پاس آئے کہ اس کی حالت دیکھیے، آپ بد دعا کرتے ہیں تو پھر اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ سلط علیہ کلبا من کلابک۔ جب آپ آگے جائیں گے تو زیادہ خود ڈسکرائب ہوگی، خدا بچائے۔ لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک، یہی لوگ جزاؤں ان کا بدلہ مغفرۃ من رب، واپس اپنے سبق پر، مغفرۃ من ربہم ان کا بدلہ مغفرت ان کے پروردگار کی جانب سے، وجنات اور باغات ہیں تجری من تحتها الانہار کہ جاری رہیں گے ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، ونعم اجر العاملین اور بہترین اجرت بہترین ریوارڈ ہے اچھے عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، قد خلت تاکید گزر گیا ہے آپ سے قبل، سنن امتیں بہت ساری، قد خلت من قبلکم سنن، سنن کا معنی ہے سنن جمع ہے سنت کا، سنت قدیم طریقے کو کہتے ہیں اور کبھی مستعمل ہوتا ہے قدیم امت کے معنی میں۔ قد خلت من قبلکم تاکید گزر گئی ہیں آپ سے پہلے، سنن بہت ساری امتیں، قدیم امتیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم فرعون، قوم شعیب، قوم لوط، کتنی ساری۔ آپ پہلے دن پیننسلا جا کر ان تمام کا حشر دیکھیں، حشر دیکھیں۔ قد خلت من قبلکم سنن تاکہ گزر گئی ہیں آپ سے پہلے، سنن بہت سارے امتیں، فسیروا فی الارض آپ سیر کریں، فی الارض سیر کریں، ٹور کریں، not for refreshment or entertainment, for عبرہ جائیں اور to take some عبرہ in this regard، جائیں ان کا مشاہدہ کریں۔ فسیروا فی الارض آپ سیر کریں اللہ کی زمین میں، فانظروا اور دیکھیں آپ غور و فکر کریں، کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ کس طرح تھا انجام ان لوگوں کا جو جھٹلا رہے تھے اللہ کے نبیوں کو، جو اللہ کے نبیوں کو جھٹلا رہے تھے۔ But there is no any mentioning، یعنی نہیں ہے کہ قرآن کریم نے تمام امتوں کا تذکرہ کر دیا، قرآن کریم نے چند امتیں بطور مثال بیان کر دی ہیں۔ ھذا بیان للناس، ھذا یہ قرآن بیان ایک بلیغ و فصیح بیان ہے، کافی شافی بیان ہے، للناس انسانوں کے لیے، لیکن انسان مل جائیں، انسان مل جائے تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کافی بیان ہے، یہ جو قرآن میں بیان کر رہا ہوں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کافی بیان ہے۔ ھذا یہ قرآن بیان کافی شافی بیان ہے، للناس انسانوں کے لیے، وہدن اور گائیڈنس ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اچھا تو بیان کافی شافی ہے سارے انسانوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بیس بنا رہا ہے احد والے واقعے کے لیے، اس احد والے واقعے کو ابتدا میں ٹھک دے دیا کہ آپ جب صبح سویرے نکلتے تھے تو بوئ المؤمنین مقاعد للقتال، صحیح، پیچھے درمیان میں بدر کا واقعہ ذکر کر دیا کہ بدر میں جب آپ نے اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کر دیا اور آپ کمیٹڈ رہے، آپ کمیٹڈ رہے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اجتہاد بھی نہیں کیا، آپ نے کوئی عقل کو اپلائی نہیں کیا، تو میں نے آپ کو کیسی کامیابی کی؟ کتنے سارے فرشتے آئے، کتنے سارے، ہاں 5000 فرشتے آئے، اور پھر اس کے بعد کہہ دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ساری جنگیں یہ ہوتی ہیں توحید والے مسئلے کے لیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت
نہ کشور کشائی. ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز. علامہ نے فرمایا کہ ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز. شرار مصطفی سے چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. چراغ مصطفی سے شرار. جب تک دنیا میں شرار بولہبی رہے گا تو آپ نے چراغ مصطفی کو جلانا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ شرار بولہبی رہے لیکن چراغ مصطفی ہم مسجد سے باہر نہیں لے چلیں گے, انٹرفیئر بنائیں گے. تو پھر لوگ دہشت گرد کہیں گے. بھائی کنسپریسی ختم کرنا اگینسٹ یور اون فیتھ اینڈ ریلیجن, دس از یور ڈیوٹی. آپ کی ذمہ داری, آپ اپنی ذمہ داری سے اس طرح عہدہ نہیں ہو سکتے. لیکن ہم دنیاوی مفادات کو اتنا مقدم کر چکے ہیں, باقی ساری چیزوں کو ثانوی حیثیت حاصل ہے. یہ ساری باتیں جیسے ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں, ہمارا دوسرا کردار کون سا خدا کے لیے ہے؟ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں دنیا کے حصول کے لیے, اللہ کتنے فرمان کو, لیکن وہاں پھر ہم ٹیک ٹاک خدا پرست بن جاتے ہیں. اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اللہ نے بھی, مجھے تفصیلات معلوم نہیں, لیکن انٹرفیتھ کونسل فورم نے بارہا ڈسکس کر دیا قرآن کی روشنی میں کہ کیا کچھ ہوگا. وہ کہیں گے کیا اور کریں گے کیا, اونلی ٹو ڈیفیوز یور ایمانی لائٹ, نتھنگ ایلس دین دیٹ. حالانکہ مجھے پتہ نہیں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں, ان کا سلیبس نہیں معلوم, ایجنڈا نہیں معلوم, بات تقدیر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو گئے, میں نے رات کہہ دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کیف یفلح قوم خذبوا وجہ, وہ حسرت کر رہے تھے اس قوم پر کہ وہ قوم کیسی فلاح و کامیابی پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کا یہ حشر کر دیا, یہ خون سے لہو لہا کر دیا. تو اللہ کریم نے فوراً بریک لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں, آپ ایسا کہیں گے تو میں نے ان کو اس طرح دو پہاڑوں کے درمیان ایسا کرنا ہے. فرمائے کہ لیس لک من الامر شیء, تکوینی امور آپ کے اختیار میں نہیں. او یتوب علیہم, ہم انتظار کریں کسی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے گا, مسلمان بنائے گا, اور انہی کی دعوت پر آپ کو بڑی کامیابی ہوگی. فتح مکہ بغیر جنگ کے کیسے کامیاب ہو گیا, کیسے فتح ہو گیا؟ اس لیے کہ یہاں حضرت خالد مسلمان ہو گئے, حضرت ابو سفیان کے لیے وہ داعی بن گئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا حضرت خالد سے اور حضور کے چچا حضرت عباس سے کہ مجھے وہ کیسے معاف کریں گے. مجھے تو اپنا کردار معلوم ہے کہ ہر کنسپیریسی میں اس کا صف اول کا دشمن رہا, اور ہر جنگ میں اس کے خلاف میں لیڈنگ کرتا رہا. حضرت عباس نے کہہ دیا کہ آپ اپنے داماد کو جانتے نہیں, میرا تو بھتیجا لیکن آپ کا بھی داماد ہے, آپ اپنے داماد کو جانتے نہیں, میرے بھتیجے کو آپ نہیں جانتے, وہ بڑے کردار والے آدمی ہیں, وہ آپ کے ماضی کو ٹچ ہی نہیں کرے گا. اس نے کہا یہ بھی ممکن ہے, ہم تو تھانے دیتے رہتے ہیں لوگوں کے ماضی کے حوالے سے, کیا آپ نے پھر یہ نہیں کیا تھا, آپ نے پھر یہ نہیں کیا تھا, آپ نے پھر یہ نہیں. اس نے کہا کہ میرے بھتیجے کے اور آپ کے داماد کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ آپ کو احساس نہیں دے گا کہ میرے ذہن میں آپ کی ماضی پڑی ہوئی ہے. اور واقعی جب گئے حضور علیہ السلام نے گلے لگایا, اہلا بک یا عم, چچا جان خوش آمدید. ابو سفیان نے کہہ دیا کہ جی ماحول میں ٹھیک کر دوں گا, مکہ معظم آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ آئیں, آ جائیں. یہ انہی لوگوں میں سے اٹھے جو خود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے تھے, اور انہی لوگوں میں سے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو لہو لہا کر دیا. یہ خالد بن ولید تھے جنہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ او یتوب علیہم او یعذبہم, یا تو میں ان کو ایمان کی توفیق دوں گا اور باقیوں کو ہلاک کر دوں گا اگر میرا فیصلہ ہوا. فإنہم ظالمون, کیونکہ یہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے. اور فإنہم ظالمون میں ایک عجیب نقطہ حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے, بڑا عجیب نقطہ آپ نے, کہ اب اس کو کامیابی کفار کو مل گئی اور مسلمانوں کو ناکامی ہوئی, مسلمانوں کو ناکامی ہوئی. تو اب ذہن میں آ جاتا ہے کہ اٹ مینس کہ دے آر دی مچ مور بیلاوڈ پیپل ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, کہ یہ اللہ کے محبوب تیرے جو انہیں کامیابی نصیب ہوئی. تو اللہ کریم نے انہم ظالمون کے لفظ سے اس تصور کو ختم کر دیا کہ نہیں, یہ جنگ کی کامیابی یہ تدبیر پر موقوف ہے اور آپ کی کوتاہی کے احساس پہ یہ ہوئی. ادروائز وہ پہلے میں بھی میرے ڈسلائک دے اور اب بھی ڈسلائک ہے, وہ پہلے بھی ظالم تھے اور اب بھی ظالم ہے. میں نے ظالموں کو تھوڑا پسند کرنا ہے, مدینہ ہی میں رکھا. ہیڈ کوارٹر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا, عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی کہ آپ کا اتحاد تو اپنی جگہ کہ وسط ہو گئی ہے, لیکن مدینہ کی جو برکتیں ہیں, مدینہ سے کیپٹل کو اٹھا کر آپ حادثات کا شکار ہو جائیں گے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ said you are the much more faqih of ummah. That was right. تو کوفہ, کیونکہ اہل کوفہ کا کردار اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. اسی اہل کوفہ نے حضرت علی کو شہید کروایا, اسی اہل کوفہ نے
حضرت حسین کو شہید کروایا، اہل بیت کو شہید کروایا. یہی اہل کوفہ حضرت زید بن علی، حضرت زید بن علی زین العابدین، علی زین العابدین کے جو صاحبزادے ہیں حضرت زید بن علی زین العابدین. تو زید بن علی زیدیہ کے امام ہیں، زیدیہ شیعہ جو ہیں ان کے امام ہیں. زید بن علی کو اہل کوفہ نے دعوت دی. ان کی اپنی فیملی نے کہہ دیا کہ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے گریٹ گرانڈ فادر حضرت علی کو شہید کروایا، جنہوں نے آپ کے اپنے گرانڈ فادر حضرت حسین کو شہید کروایا، جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی زین العابدین کو شہید کروایا، جنہوں نے آپ کے چچا حضرت امام باقر کو شہید کروایا. آپ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. نہ جائے وہاں، لیکن انہوں نے نہیں مانا. اور جب نہیں مانا تو چلے گئے وہاں. اب وہاں پہ انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ ابو بکر عمر پہ لعنت بھجوائی. انہوں نے کہا خدا کا خوف کیجیے. ابو بکر عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاران غار تھے، انہوں نے بغاوت کر دی. ابو بکر عمر پر لعنت نہیں بھیجیں گے تو ہم نے آپ کو فالو نہیں کرنا. اس کے مقابلے میں اس کے بتیجے حضرت امام جعفر صادق کو لا کے کھڑا کر دیا، لا کے کھڑا کر دیا. ہشام ابن عبد الملک نے موقع سے فائدہ اٹھایا. ہشام ابن عبد الملک بنی امیہ کے حکمران تھے. اس نے موقع، اور اس نے تو کوئی دقیقہ فروغ، بنی امیہ تو کوئی دقیقہ فروغداشت نہیں کرنا تھا جس میں وہ حضرت علی کی اولاد کی توہین کر سکتے تھے اور نہ کرے، کیونکہ ان کی رقابت تو بڑی دیرینہ چلی آ رہی تھی. تو ہشام ابن عبد الملک حالانکہ وہ بنی امیہ کے بادشاہوں میں بڑا دیندار بادشاہ تھا، لیکن یہ جو رقابت پیدا ہو جاتی ہے، رقابت کے لیے پھر دینداری کام نہیں آتی. رقابت میں پھر دینداری کوئی کام نہیں آتی. رقابت پر آپ دشمنی کے حوالے بڑا دیندار آدمی آپ کو ملے گا، لیکن جب رقابت کی بات آتی ہے وہ تمام چیزوں کو بالائے بام رکھ کر کہ تہجد اپنی کہ بڑے پارسا آدمی تھے. تو ہشام بن عبد الملک نے موقع سے فائدہ اٹھا دیا اور حضرت زید بن علی زین العابدین کے ساتھ صرف 400 لوگ رہے. کتنے لوگ؟ صرف 400 لوگ. اور حتیٰ کہ ان سازشیوں نے حضرت زید بن علی کو ہشام بن عبد الملک کے ہاتھوں شہید کروایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ابن عمر نے کہہ دیا تھا کہ نہ تبدیل نہ کروائیں، تبدیل کریں گے تو فتنے شروع ہو جائیں گی. اور باقی فتنے شروع ہو گئے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم I will give lecture on that very point. Sunday, not this Sunday, the following Sunday, because this Sunday I will be there in Canada inshallah. انشاءاللہ آپ لوگوں کو دین کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. میں I am going to try to my best to put what is the reality, to put in front of you what's the reality there indeed. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. یہ ہدایت ہے اور نصیحت قابل متقین کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا. اب دیکھیے بیس بنا رہا ہے کس چیز کے لیے؟ غزوہ احد کے واقعے کے لیے کہ جو کچھ ہوا تو اللہ کریم ذہن بنا رہا ہے. اتنی تقریر سے کیا کچھ فرق کروا رہا ہے؟ ذہن بنا رہا ہے. جس طرح کوئی آدمی چندے کے لیے آ جائے، فنڈ ریزنگ کے لیے آ جائے، تو تمام وہ آیات جو چندے کے لیے آیت میں آئی، قرآن میں آئی، یا تمام وہ حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ $1 کے بدلے آپ کو $10 ملین ملیں گے قیامت کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے. اور جب لوگ خوب وہ پیک پر جا پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مسجد بن رہی ہے یا مدرسہ بن رہا ہے. تو اسے کہتے ہیں اپنے موضوع کو ڈیولپ کرنا یا بیس کرنا، اس کے لیے فاؤنڈیشن بنانا. یہ ذہن تو بن جائے. اگر آپ اس طرح آ جائے اور کہیں کہ مسجد بن رہی ہے چندہ دے دیں، لوگ کہیں گے کہ وہ خوب آدمی ہے، مسجد بن رہی ہے چندہ دے دیں. بھائی پہلے کوئی تقریر کریں 1 گھنٹہ اور پھر اس کے بعد ہم اہمیت واضح کریں. اہمیت اللہ کریم بھی بیس بنا رہا ہے اور فاؤنڈیشن بنا رہا ہے غزوہ احد کے واقعے کے لیے. تو فرمایا کیونکہ نیچر تو اسے، وہ تو نیچر کا خالق تو معلوم ہے اسے کہ انسان کی نیچر کیا ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ولا تہنوا، وہنا یہنو بزدلی کا مظاہرہ کرنا. ولا تہنوا بزدلی کا مظاہرہ نہ کیجیے. ولا تحزنوا اور غم نہ کایا کیجیے. جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، جو کچھ ہو گیا سو. ایک بار آپ کو مصیبت پہنچ جاتی تو بس پھر آپ عمر بھر بیٹھے رہیں گے اور پھر آپ نے کوئی حرکت نہیں کرنی. تیمور لنگ نے کتنی بار شکست کھائی تھی؟ 13 بار. تیمور لنگ نے 13 بار شکست کھائی تھی، 13 بار. اور بس اس نے حوصلہ ہار دیا کہ چھوڑو بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں. اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو موٹی چونٹی ہوتی ہے نا، موٹی چونٹی، اس کا بھی ایک ٹانگ ٹوٹ گیا تھا. یہ ہوتی ہے نیچرل بات، کبھی کبھار ہو جاتی ہے، کو انسیڈنس. تو وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں
اور ایک لنگڑا قسم کا چونٹی وہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو جب آدھی دیوار تک پہنچا پھر 13 بار وہ بھی گر گیا, لیکن 14 بار وہ سیدھا چلا گیا دیوار کے سر پر. تو تیمور لنگ کو حوصلہ ہو گیا کہ بھائی یہ چونٹی ہے, لنگڑا ہے. اس نے 14ویں بار بالکل ہمت کر دی اور پہنچ گیا وہاں. میں نے بھی 14ویں بار ہمت, اور پھر کامیابی نصیب ہوئی. اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, آپ بزدلی کا مظاہرہ نہ کیجئے, وَلَا تَحْزَنُوا, غم نہ کھائیے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اس انتم العلاؤن کو یہ ہمارے قاری صاحب جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ جس میں ورب استعمال ہوتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ورب کا تعلق پاسٹ سے یا پریزنٹ سے یا فیوچر سے ہوگا, جبکہ نام کا اور اسم اور ناؤن کا تعلق وہ کسی زمانے سے نہیں ہوتا, اس میں کسی زمانے کا تصور نہیں ہوتا. آپ نے کہہ دیا زید, تو زید کا تصور کس زمانے سے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے کہ پریزنٹ ٹینس ہے کہ فیوچر ٹینس ہے؟ یہ کوئی ٹینس میں سے نہیں, یہ کوئی ٹینس میں سے نہیں. تو وہ انتم العلاؤن اسے عربی گرامر میں کہتے ہیں جملہ اسمیہ. انتم پروناؤن ہے اور اعلاؤن یہ بھی اسم ہے ڈیرائیوڈ, اعلیٰ کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ اعلیٰ کی. وَلَا تَهِنُوا, بزدلی کا مظاہرہ نہ کیجیے, وَلَا تَحْزَنُوا, اور غم نہ کھائیے. حزن ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کو غم ہو گیا اور پھر بس آپ اس غم کو گلے لگا کر بیٹھ ہی گئے, پھر حرکت نہیں, اس کو حزن کہتے ہیں, ڈپریشن. وَلَا تَحِنُوا, بزدلی کا مظاہرہ نہ کیجیے, وَلَا تَحْزَنُوا, but that حزن is much more than depression, which has no any alternate in English language. وَلَا تَحْزَنُوا, اور غم نہ کھائیے. ہم پشتوں میں اسے کہتے ہیں نل مکوا, ہم پشتوں میں اسے نل کہتے ہیں. پتہ نہیں کہ پنجابی میں نل کس کو کہتے ہیں, دیکھے چودھری صاحب ہنستا ہے. وَلَا تَحِنُوا, بزدلی کا مظاہرہ نہ کیجیے, وَلَا تَحْزَنُوا, وَلَا تَحْزَنُوا, اور غم نہ کھائیے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, آپ ہی غالب ہیں ہمیشہ. جملہ اسمیہ ہو گیا, تو اس کا معنی ہے کہ آپ غالب ہیں ہمیشہ, ماضی میں بھی, حال میں بھی اور مستقبل میں بھی. لیکن پرووائڈڈ, لیکن پرووائڈڈ ان کنتم مومنین, اگر آپ مومن تو بنے, آپ مومن تو بنے, آپ مومن تو. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی, لیکن فضائے بدر آپ نے پیدا کرنا ہوگا. فضائے بدر آپ پہ آج پیدا کریں, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. تو اللہ کریم نے بھی پروویزو لگا دیا, قانون میں اس کو کہتے ہیں پروویزو, ہم عام انگلش میں کہتے ہیں کنڈیشن. وَلَا تَحِنُوا, بزدلی کا مظاہرہ نہ کیجیے, وَلَا تَحْزَنُوا, غم نہ کھائیے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اور آپ لوگ ہی غالب ہیں, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, آپ لوگ ہی غالب, اس لیے غالب ہیں کہ آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن کب؟ ان کنتم مومنین, اگر آپ مومن بن گئے صحیح طریقے سے. ان یمسسکم قرح, یہ کنسول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, تسلی دے رہا ہے. اچھا تو آپ کے 70 لوگ شہید ہو گئے. ہاں جی, شہید ہو گئے. اور اللہ کریم نے فرمایا اچھا زخمی بھی ہو گئے. ہاں جی, زخمی بھی ہو گئے. رسول پاک بھی زخمی ہو گئے. ہاں جی, وہ بھی زخم. تو اللہ کریم کنسول کر رہا ہے کہ اچھا بدر میں ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے؟ جی مارے گئے تھے. 70 کو آپ نے جنگی قیدی نہیں بنایا تھا؟ جی بنا دیا تھا. ان کو آپ نے مکے تک نہیں دوڑایا تھا؟ جی دوڑایا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو الحرب بینکم وبینہم سجال, یہ تو دنیا کے دن ہیں, بدلتے رہتے ہیں. یہ تو دنیا کے دن ہیں, بدلتے رہتے ہیں. اور تلک الایام, کبھی دھوپ کبھی چاند. تو یہ کنسول کر رہا ہے, تسلی دے رہا ہے کہ ان یمسسکم قرح, ویسے کس طرح کیٹیگریکلی اور کیٹیگری کے طور پر یا اسٹیپ کے طور پر یا اس کے طور پر اللہ تعالیٰ آگے پروسیڈ کر رہا ہے کہ ان یمسسکم قرح, اگر پہنچ گئی ہے آپ کو قرح, زخم. اور دیکھیے اللہ کریم نے قرح کہہ دیا. کیا کہہ دے؟ قرح. اصل میں جو پورا پنسی آ جاتا ہے بدن پہ, جو پورا پنسی آ جاتا ہے اور اس کا جو پوسٹ اترتا ہے, تو اس کو پھر قرح کہتے ہیں. معمولی سے زخم ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا 70 لوگ آپ نے اللہ کے عظیم دین کے لیے قربان کر دیے, تو بس اب ہم کہہ رہے ہیں
اور بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ تو ایسا اس طرح پوڑا پن سے نکل آیا ہو اللہ کے دین کے لیے. ذرا مقابلہ تو کر جائیے. یمسسکم قرح، اگر پہنچ گئی ہے آپ کے لیے قرح کوئی ہزیمت شکست، فقد مس القوم قرح مثلو، تو پہنچ گئی تھی القوم اس کافر قوم کو قرح تکلیف زخم پورا پنسی ہزیمت شکست مثلہ اسی طرح. وتلک الایام، اور یہی ہے دن نداولھا جسے ہم الٹتے پلٹتے ہیں بین الناس انسانوں کے درمیان. یہی دن تو ہم الٹتے پلٹتے ہیں، کبھی دھوپ کبھی ان کا نمبر اور کبھی آپ کا نمبر. وتلک الایام نداولھا بین الناس، اور یہی الایام یہی دن اور حوادث زمانے ہے. ایام یہ جمع ہے یوم کا. ایام کا معنی ہے ایونٹس. ایام کا معنی ہے EVENTS ایونٹس. یہ ایونٹس اور حوادث نداولھا بین الناس یہ ہم ہی چلاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی اس طرف اور کبھی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اچھا اگر تکلیف نہ آتی تو اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے آپ کے ایمان کا کیا پتہ لگتا ہے. حالانکہ اللہ ویسے بھی علم رکھتا ہے لیکن مشاہدہ کرنا چاہتا ہے. یہ کرنا چاہتا ہے، مشاہدہ کرنا چاہتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے اللہ نے آپ کو شکست دے دی تاکہ اللہ تعالیٰ مشاہدہ کر جائے ان لوگوں کا جو پکے ایمان والے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ کو صرف غازیوں کی ضرورت نہیں تھی، آپ میں سے شہیدوں کی بھی ضرورت تھی. کیونکہ حضور پاک نے فرمایا ایک موقع پر کہ میری امت کے 80 صفوف ہوں گے قیامت کے دن. 80 روز 80 روز، جبکہ ساری امتوں کے صرف 40 ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ ڈبل ہوگی. کتنی ہوگی؟ اور حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء کی تعداد تمام امت کے علماء سے زیادہ، طلباء کی تعداد تمام امتوں کے طلباء سے زیادہ، مجاہدین کے تعداد تمام امت کے مجاہدین سے زیادہ، شہداء کی تعداد تمام امتوں کے شہداء سے زیادہ. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے وہ تعداد بھی پوری کرنی. میں نے وہ تعداد بھی IRS کا وہ حساب کتاب بھی ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ ہو، گنتی برابر کرنی ہے. یہی ہے نا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ مشاہدہ کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنا دے آپ میں سے شہید. شہداء جمع ہے شہید کا. اور دوسرا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، میں نے کہہ دیا تھا کہ شہید اور شاہد قرآن میں 3-4 معنوں میں مستعمل ہے. ایک اس کا معنی ہے عالم. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس لیے کہ بنا دے آپ میں سے جنگ کے علماء. جنگ کے علماء شکست نہیں کھائیں گے تو آپ کی جنگ کی مہارت کیسے نصیب ہوگی؟ شکست کھائیں گے تو ماہر جرنیل پیدا ہوں گے. وَيَتَّخِذَ کہتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جس نے بہت سارے لوگوں کو مارا ہو. اور اچھا جرنیل کون ہوتا ہے؟ جس نے شکستیں بہت ساری کھائی ہوں. شکست کے بعد ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ بنا دے آپ میں سے شہید. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ بنا دے آپ میں سے ماہرین جنگ. جنگ کے علماء مینس ماہرین جنگ، ماہر جنرل. نیازی اے کے نیازی واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا الظالمین، ظلم کرنے والوں کو. کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کفار کو یہ جو عارضی کامیابی ہوئی یہ نہیں کہ وہ میرے محبوب بن گئے تبھی میں نے کامیابی دی. ان کو کامیابی دینے اور آپ کو شکست دینے میں بہت ساری حکمتیں بھی تھی. ایک تو آپ کو درس دینا تھا کہ اسٹیبلٹی میں کبھی آپ کا تزلزل نہیں آنا چاہیے، ایک بات. دوسرا کہ ٹیکسٹ کے مقابلے میں جہاں حضور کا فرمان موجود ہو، الفاظ موجود ہو، تو وہاں پہ اجتہاد کا اور اپنی انٹلیکٹ استعمال کرنے کا کوئی تصور نہیں. کہ آئندہ کے لیے حضور کے نص کے مقابلے میں آپ کوئی انٹلیکٹ یا کوئی مائنڈ استعمال نہ کریں. اور تیسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بھی ذرا جانچنا تھا، پرکھنا تھا. اور چوتھی بات یہ کہ میں آپ سے شہیدوں کی گنتی بھی برابر کرنے والا تھا اور ماہرین حرب بھی بڑھانا چاہتا تھا. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بات ذہن میں آ رہی؟ کیونکہ ہم ترجمہ نہیں کر رہے، ہم تفسیر کر رہے ہیں. یہ سارے باتیں اپنے پک کرنی ہوں گی. واللہ لا يحب الظالمین، اب اگر ان کو کامیابی ملی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ مشرکین مجھے بڑے پسند ہیں، وہ تو خنزیر سے مجھے بدترین نظر آتے ہیں، میں ان کو کے ساتھ کوئی محبت نہیں رکھتا.
واللہ لا یحب یعنی مسلمان جتنا بھی دعوس ہو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. لیکن آدمی کبھی اپنے بچے کو تپڑ مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ امریکہ میں نہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں 911 کی آزاد مارتا بھی ہے تو پھر بعد میں وہ کرتا رہتا ہے اور پھر اسی بچے کو گلے لگا دیتا ہے. دیکھیے کبھی والدہ کو غصہ آ جاتا ہے، بچے کو اتنا مارتا ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے، لیکن پھر وہی ماں وہ پھر روتی ہے اور بچے کو گلے لگاتی ہے کیونکہ اس کی کوئی دشمنی بچے کے ساتھ نہیں ہوتی. واللہ لا يحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، اور اس لیے لیمحص تاکہ امتیاز کر دے، جدا کر دے اللہ تعالیٰ، ڈسٹنگ کر دے اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لاتے، ویمحق الکافرین اور بلاقبت ہلاک کریں گے کافروں کو. انجام یہی ہوگا. ام حسبتم، یہ سارا کنسول کا مسئلہ ہے کہ آپ جنت جانا چاہتے ہیں؟ آپ بھی چاہتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت جانے کے لیے ٹکٹ لینا ہے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن ہے. تو ام حسبتم، آیا آپ یہ گمان کرتے ہیں، آپ یہ گمان کرتے ہیں ان تدخلوا الجنت کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ولما یعلم اللہ الذین، اور حال یہ کہ جدا نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. یہاں یعلم کا معنی ہے تمیز کرنا، جدا کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا، ڈسٹنگ کرنا. اور حال یہ کہ اللہ نے جدا نہیں کیا ہوگا آپ میں سے ان لوگوں کو جہادو جو جہاد کر چکے ہیں، منکم آپ میں سے، ویعلم الصابرین اور اللہ کریم نے جدا نہیں کیا ہوگا اصحاب استقامت کو. جب تک اللہ کریم نے میدان جنگ میں اس قسم کی مصیبت کے حوالے سے مجاہدین اور صابرین کو جانچا نہیں ہوگا تو جنت میں جانے کا کوئی امکان نہیں. جنت میں جائیں گے تو جہاد کے پس منظر میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے تو صبر و استقامت کے پس منظر میں جائیں گے. اور صبر و استقامت کب ہوگا؟ جب تکلیف آئے گی. تو تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صبر کے لیے بہت بڑے اجر ذکر کر دیے کہ صابر کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور فرمایا اور کیا ملے گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کریم نے فرمایا کہ صبر و استقامت والوں کے ساتھ میں حساب کتاب ہی کرتا نہیں، انہیں خوش کروں گا جو کچھ وہ چاہتے ہیں. اچھا اب صحابہ وہ تو جس طرح ہم ڈالر کے شوقین ہیں وہ جنت کے شوقین تھے، وہ جنت کے. تو ایک صحابی سادہ بدو سہارا کا وہ اٹھ کے وہاں بیٹھ گیا اور اس نے کہا اللہم الہمنی الصبر، خداوندہ مجھے صبر دے دیں. اللہم الہمنی الصبر، خداوندہ مجھے صبر دے دیں. اللہم الہمنی الصبر، خداوندہ مجھے صبر دے دیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کو سن رہا تھا. اسے بلایا، یا بنائیے اچھے ادھر ہیں، بٹھایا اور بڑی پیار سے اس سے پوچھی حل اس سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی؟ اس نے کہا لاعظم، نہیں جی کوئی تکلیف. تو حضور السلام نے فرمایا آپ صبر جو مانگ رہے تھے؟ اس نے کہا آپ نے جو اس کے اجر کا ذکر کر دیا کہ اتنا اجر ملے گا. تو اس نے کہا خدا کے بندے تبھی آپ نے صبر کرنا ہے یا مانگنا ہے جب مصیبت آ جائے. ابھی سے صبر مانگ رہے ہیں تو امپلائڈلی آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب نازل فرما اور پھر مجھے صبر دے دے، مصیبت نازل فرما تاکہ میں صبر کر سکوں. اس نے کہا یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات. ویسے حضور علیہ السلام زبردست اس طرح پوائنٹ لے رہے تھے. اور دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ٹرین کرتے رہے. تبھی تو وہ اتنے لوگ بن گئے کہ پنڈت ہری چند اختر ہندوؤں کے مولوی نے بھی کہہ دیا کہ خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہندو بے اقرار کر گئے اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس لیے ایک چراگاہ میں کھڑے تھے جب وہ خلیفہ تھے 22,54,000 مربع میل کے. اور آج بھی ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے عمر دی گریٹ، عمر دی گریٹ. تو کتاب لکھی تو اس میں اس کے تمہید میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت جب وہ کتاب لکھ رہا تھا 1300 سال گزر چکے تھے. تو اس نے لکھا ہے کہ اس مسلمانوں نے 1300 سال میں دوسرا عمر پیدا نہیں کیا ورنہ دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ ہوتا. آپ کوئی ایک ایگزامپل نہیں دے سکتے کہ حضرت عمر نے کسی کافر کے ساتھ زیارتی کی ہو. کہ وہ تو اس حوالے میں اتنے رحم دل تھے کہ آ رہے تھے ایک یہودی بوڑھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا، ایک دروازے میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک جام تھا، جام کہتے ہیں آپ لوگ، ایک جام تھا، بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دیکھ لیا بھیک مانگ رہا تو فوراً آ گیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ، وہ حز پرسے جھنجھوڑا، ماذا تفعل، یہ کیا کر رہے ہیں؟ عزت نفس کا جنازہ نکال رہے ہیں، اپنی عزت نفس کا جنازہ نکال رہے ہیں. نے نہیں پہچانا کہ یہ خلیفہ ہے. کوئی
گھوڑ سوار نہیں ہے، پیپیں بھی نہیں ہے، وہ موٹر سائیکل سوار بھی نہیں ہے، اور کوئی سرکولیٹنگ لائٹ بھی نہیں، کوئی عذاب تو ہے نہیں، تنہا خلیفہ آ رہا ہے. نے کہا کوئی ہوگا مدینہ کا باسی. اس نے کہا کہ وہ ایز اے یہودی میں نے سالانہ جزیہ ادا کرنا ہے، کیونکہ بیت المال تو اسٹیبلش ہوتا ہے ٹیکسز سے. اب مسلمان تو زکوٰۃ داخل کرتے ہیں، عشر داخل کرتے ہیں، صدقات واجبہ داخل کرتے ہیں، نذور داخل کرتے ہیں، صدقۃ الفطر داخل کرتے ہیں، ان پہ تو بہت سارے ٹیکسز ہیں، مالیاتی ٹیکسز. لیکن جو نام مسلم سٹیزن وہ رہ رہے ہیں تو ان پر جزیہ ہے. ان پر کیا ہے؟ جزیہ ہے ان کے یعنی حیثیت کے اعتبار سے. تو اس نے کہا کہ میرے اوپر جزیہ ہے، اور کل پرسوں اس کی تاریخ آ رہی ہے، اور میرا کوئی جاب نہیں ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی جاب دے نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں کہ کل پرسوں میں نے وہ داخل کرنا ہے، میں نے وہ جزیہ داخل کرنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح لرز گئے، اس بات کے سننے سے لرز گئے، اور اس بوڑھے کو بڑے احترام سے اٹھا کے اپنے ساتھ لیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے وزیر خزانہ تھے، فائنانس اور انچارج آف ایکسچیکر، نیشنل ایکسچیکر. تو اس سے کہہ دیا کہ آئیں ایک ڈکلیریشن جاری کر دیں، ایک ڈکلیریشن جاری کر دیں کہ 60 سال تک جس کی عمر پہنچ جائے تو اس غیر مسلم سے جزیہ ساقط ہوگا، اور جزیہ کیا ساقط ہوگا اسے اسٹپنڈ ملتا رہے گا، مالی امداد اسے ملتا. اور جملہ کہہ دیا حضرت عمر نے، وہ جملہ سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے، وہ جملہ سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے کہ لیسا بالعدل ان اکلنا شبیبتہ ثم نخذلہ فی الحرم، کہ یہ کوئی انصاف کا تقاضا نہیں کہ آدمی کے جوانی کو تو ہم اس کے ساتھ کاتے رہیں اور پھر بڑھاپے میں اس کو ذلیل کر کے لوگوں کے دروازے پر کھڑا دیں گے. کہ یہ انسانیت کی توہین یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی. یہ تھے حضرت عمر. تو ہم اب آگے جائیں گے، یہ تو سب کچھ کہیں گے، یہ تو سب کچھ کہیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ نے کل پڑھ لیا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ یہ تو ہیں پروپیگنڈے والے لوگ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُمَحِّصَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جدا نہیں کیا ہوگا مشاہدتاً تجربتاً ان لوگوں کو جو جہاد کر چکے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور ان لوگوں کو جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کب؟ تکلیف کے موقع پر. وَلَقَدْ كُنْتُمْ دیکھیے یہ عجیب کنسولنس ہے اللہ تعالیٰ کا، عجیب تسلی دینی ہے، تسلی بھی دے رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کو جھنجھوڑ بھی رہا ہے، ساتھ ساتھ ان کو جو دیکھیے تسلی دے دی کہ وَلَا تَهِنُوا بُزْدِل نہ بنے، غم نہ کھائیے. انکریج کر رہا ہے، انکریج کر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ ہی اچھے لوگ ہیں، غالب آپ ہیں. لیکن پھر جھنجھوڑا ان تم مومنین، لیکن ایمان کا مظاہرہ تو کیجیے. یہ دیکھیں ایک ایک جملے میں جھنجھوڑ بھی ہے، انکریج بھی کر رہا ہے. پھر پیچھے کہہ دیا کہ یمسسکم قرح، یہ جھنجھوڑنا ہے. اگر آپ کو کوئی پوڑا پنسی نکل آئی، ان کے کتنے پوڑے پھنسے نکل آئے تھے بدر میں، یہ مسئلہ تو ہوتا رہے گا. اور پھر اللہ کریم نے پھر انکریج کر دیا، انکریج آخرت کے حوالے سے کہ میں آپ کو جنگ کا ماہر بنا رہا تھا، اور میں آپ میں سے شہداء کی گنتی برابر کر رہا تھا. صحیح. اور پیچھے پھر کہہ دیا کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو کامیابی اور کافروں کو زوال آئے گا. اور پھر پیچھے کہہ دیا، پھر جھنجھوڑا کہ اچھا آپ جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں، تکلیف برداشت نہیں کرو گے اور جنت میں جائیں گے. نہیں، جنت ضرور جاؤ گے، اس کے لیے کوئی پروسیس ہے، اس سے گزرنا ہوگا. یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے، یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے. اب پھر جھنجھوڑ رہا ہے کہ اچھا اب پچھتائے، کیا پچھتاتے ہو آپ لوگ؟ مسجد میں بیٹھ کر کہتے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا لیت لنا یوما مثل یوم بدر، کاش بدر جیسی ایک جنگ پہ آ جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا آ گیا تھا. آپ لوگوں نے تو ہی مانگا تھا مسجد میں بیٹھ کے، آ گیا. اب پچھتاتے کیا ہو؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، یہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کریم جب آدمی کو جھنجھوڑتا ہے تو اناڑی پٹھان کی طرح بات کرتا ہے. اناڑی پٹھان بھی ہوتا ہے، اناڑی پنجابی، دیہاتی، جتنے سارے لوگ ہوتے ہیں چاہے جس قوم کے وہ اناڑی ہوتے ہیں. صحیح ہے، وہ جو بات کرتے ہیں زوردار بات کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں. ہاں، شار والے نہیں جو عطر مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کمپرومائز کرنے پر تلاتے ہیں، ان کی تو جنس تبدیل ہو جاتی ہے.
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تب جس طرح ہم یہاں آ کر ہماری بھی جس تبدیل ہونے والی ہے، اگر ہم یہ بار بار یہ قرآنی انجیکشن نہ لگائیں تو جس تبدیل ہو جائے گی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اور تحقیق آپ لوگ تھے تمنون الموت کہ آپ آرزو کر رہے تھے موت کو، کیونکہ انہوں نے یہ اللہ کریم ان کے الفاظ کے انداز میں تعبیر کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنا تبصرہ کر دیا کہ یہ جنگ تھی کہ خالص بس موت کا پیغام تھا، یہ کوئی جنگ تھوڑی تھی، بس موت ہی موت تھا ہمارے لیے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہی موت تو آپ مانگ رہے تھے. دیکھیے جس انداز سے انہوں نے بات کی اسی انداز سے انہیں کہہ رہا ہے کہ جنگ توڑی تھی بس موت ہی موت تھا. اللہ کریم نے فرمایا اسی موت کا آپ تذکرہ کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر. لقد کنتم تمنون الموت اور تھے آپ لوگ کہ آپ آرزو کر رہے تھے موت کی. یہ ان کی تعبیر میں تعبیر کر رہا ہے، انہوں نے موت کا تقاضا نہیں کیا تھا، انہوں نے تو جنگ چاہا تھا کہ جنگ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جنگ ہو جائے بدر کی طرح. اللہ کریم نے فرمایا وہ جنگ ہو گئی. اب آپ اسے موت کہتے ہیں تو اسی موت کو آپ نے مانگا تھا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اور تحقیق آپ نے تمنا کی تھی، آرزو کی تھی الموت اسی موت اور جنگ کی من قبل ان تلقوہ قبل اس سے کہ آپ اس سے ملاقات کریں. اس جنگ سے پہلے آپ اس جنگ کو چاہ رہے تھے، اسی موت کی ملاقات سے پہلے آپ اسی موت کی تمنا کر رہے تھے جسے اب موت کہہ رہے ہیں. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ سو آپ نے دیکھ لیا اپنی تمنا اور آرزو کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور آپ اسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وَأَنْتُمْ اب انہوں نے تو دوڑ لگائی تھی جب کسی نے نعرہ لگایا کہ ان محمد قد مات، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، شہید ہو گئے. تو اب وہ تو صرف صحابہ کے جنرل نہیں تھے، جنرل کے متعلق بات آج پاکستان کی فوج میں کتنی ڈسٹربنس ہوگی. یہ صرف ایک جو آدمی فوج میں رہ چکا ہو اسے پتہ لگتا ہے، ایک آدمی فوج میں رہ چکا اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ریزائن سے فوج میں کتنی ہلچل اور کلبلی مچ جاتی ہے. اور موت تو اس سے آگے چیز ہے. اگر میدان جنگ میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کام آ جائے فوج پر کیا رد عمل ہوگا؟ پلاٹون کمانڈر کام آ جائے تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی تھے، خارج القضات بھی تھے، جی ہاں، چیف جسٹس بھی تھے، جی چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی تھے، سب کچھ تھے. اور اس سے آگے وہ صحابہ کے ایسے محبوب کے اپنے جان سے انہیں زیادہ چاہتے تھے. کسرا کے گورنر کے سامنے ایک صحابی کھڑا ہے اور اس کا تیل، اس نے تیل کی کڑائی وہ اس طرح آگ پہ رکھی تھی اور وہ تیل وہ کھول رہا تھا، ابل رہا تھا. تو اس نے صحابی سے کہہ دیا کہ ایک شرط پہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کاش آج میرے بجائے آپ کے سامنے محمد بطور مجرم کھڑے ہو. اس صحابی کو ایسا غصہ آیا کہ لال پیلا ہو گیا. اس نے کہا کہ کف علیک لسانک یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن بکواس کرنا بند کر دو. اگر میرے نبی کا نام اس انداز سے لے لیا تو زبان کو گدی سے نکال کر کتے کے آگے پھینک دوں گا. اس نے کہا میں زندہ ہوں گا، محمد کے بال پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا، میری 1000 جانیں ہوں 1000 بار قربان کر دوں گا محمد. تو وہ تو محمد کے عشاق تھے، وہ تو محمد پہ جان نچھاور کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے اس نبی کو کتنے چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ سخت گرمی میں، سخت لق و دق سارا میں، سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی کے گلاس سے زیادہ چاہتے ہیں ہم اس نبی کو. اس سے اچھی تعبیر نہیں ہو سکتی. لیکن یہ تب جب آدمی کو پیاس لگ جائے، جب آدمی کو پیاس لگ جائے اور موت اس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہو، تو اس وقت اگر آپ اس سے کہہ رہے کہ امریکہ میں آپ کا جتنا سارا مال ہے، کسی صاحب سے کہنے کہ آپ کے وہاں 1500 گھر ہیں اور 1000 پلازے ہیں فار ایگزامپل، اور جی اتنا بینک بیلنس ہے، اگر وہ سب دیتے ہیں تو میں آپ کو 1 گلاس پانی دیتا ہوں. چودھری صاحب کہے گا کہ وہ امریکہ والا چھوڑ دے، سندھ میں بھی میرے کچھ مربے ہیں وہ بھی لے لیکن پانی کا گلاس دے دیں ورنہ مر رہا ہوں پیاس کی وجہ سے. اور تعلیم نے اچھی تعبیر کی کہ سخت گرمی لق و دق سارا میں، سخت پیاس کی حالت میں، سخت ٹھنڈے پانی کے گلاس سے اس کو زیادہ چاہتے ہیں. مینس کہ وہ ٹھنڈا پانی وہ وہاں اس کے لیے حیات کا پیغام ہے، موت کے لیے رکاوٹ ہے. مینس کہ ہم اپنے جان سے اس کو زیادہ چاہتے ہیں. اور نبی کریم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان آپ کا تب ایمان ہوگا جب آپ کے خواہشات بھی میرے سنت کے رنگ میں رنگ ہو جائیں. خواہشات، your lusts, your wishes, your desire must be
جسے انکادس with سننا. تو حضور اسلام نے فرمایا تبھی ایمان آپ کا قبول ہوگا. اور فرمایا کہ وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جب تک آپ کو میں اپنے جان سے، اپنے اولاد سے، اپنے مال سے اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہیں رہوں گا، آپ کا ایمان تبھی تک کامل نہیں ہوا. صحابہ کا ایمان کامل تھا. تو اب انہوں نے جو نعرہ لگا دیا کہ محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کے تو پیر ڈگمگانے لگے اور زبردست دوڑ لگا دیا. بس حوصلوں نے کام چھوڑ دیا. اب ان کے حوصلے توڑے رہے. جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بات آئی اور جب حضور الصلوۃ والسلام بڑے کمزوری کی حالت میں اٹھ گئے اور کہہ دیا کہ الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، او اللہ کے بندو واپس آ جاؤ، او اللہ کے بندو واپس آ جاؤ، او اللہ کے بندو میرے پاس واپس آ جاؤ. لوگوں نے ایک دوسرے سے کہہ دیا یہ رسول پاک کی آواز ہے، تو زندہ ہیں. اٹ مینس تو فوراً واپس آ گئے، فوراً واپس آ گئے کہ اس نبی کی آواز سن رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں ڈگمگا گئے ہیں. تو سارے واپس آ گئے. تو یہ آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، ما محمد الا رسول، اور نہیں محمد مگر رسول ہیں اللہ کے. قد خلت، تاکید گزر گئے ہیں، من قبل ہے، اس محمد سے پہلے، الرسل، بہت سارے پیغمبر. یہ کوئی نیا انوکھا واقعہ نہیں ہے. اس پیغمبر سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے تھے، وہ بھی مر گئے، چلے گئے، وفات پا گئے. وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد مگر رسول اللہ کے. قد خلت، تاکید گزر چکے، من قبل، اس سے پہلے، الرسل، بہت سارے رسول. یعنی یہ بھی رسول ہے اور اللہ کا بندہ ہے. یہ کوئی رب توڑا ہے، اللہ توڑا ہے. کیسے وفات آ جائے تو آپ نے دین کو چھوڑنا ہے. قد خلت من قبل الرسل، تاکید گزر گئے اس سے پہلے بہت سارے رسول. افإن مات، اگر یہ مرتا ہے تبعی موت سے، او قتلا، یا شہید ہو جاتا ہے میدان جنگ میں، انقلبتم علی اعقابکم، تو آپ پلٹ جائیں گے اپنے ایڑیوں پر. آپ پلٹ جائیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایڑی کہتے ہیں، ایڑی کہتے ہیں. انقلبتم علی اعقابکم، تو آپ پلٹ جائیں گے، یعنی الٹے پاؤں پھر جائیں گے. آپ الٹے پاؤں پھر مینز کہ میدان جنگ کو چھوڑیں گے یا دین کو چھوڑیں گے. اگر یہ طبعی موت مرا، یہ میدان میں کام آیا، تو آپ میدان کو چھوڑیں گے اور بھاگ جائیں گے، اور آپ دین کو چھوڑیں گے اور پھر مرتد ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دیکھیے کس طرح جنگ جوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اپنوں کو جب جوڑ رہا ہے تو ٹھیک ٹھاک نہیں جوڑ رہا ہے. وما محمد، سوچو صاحب، اپنوں کو جب جوڑ رہا ہے تبھی تو اصلاح ہوگی. یہاں ہمارے بچوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ ہم جو جوڑ نہیں سکتے 911، اس لیے تو آؤٹ آف کنٹرول ہے. افإن مات او قتل انقلبتم، اگر یہ مر جاتا ہے طبعی موت سے، او قتلا، یا شہید ہو جاتا ہے جہاد میں، انقلبتم علی اعقابکم، آپ الٹے پاؤں پھر جائیں گے. ومن ینقلب، اور جو پھرے گا الٹے پاؤں علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا اللہ کو تھوڑا سا بھی. وہ اپنے لیے وہ بار جان پیدا کر رہا ہے. اگر آپ سب لوگ بھی دین کو چھوڑ گئے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں. حضور پاک نے فرمایا لو جمع الناس علی قلب رجل ما زاد ذلك فی ملک اللہ شیئا. اگر سارے لوگ اتنے پارسا بنے جتنا محمد پارسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا محمد متقی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا اللہ کی الوہیت میں ایک بال بر زیادتی نہیں آتی. اور فرمایا کہ خدا نخواستہ سارے لوگ اتنے پکے کافر بن گئے جتنے ابو جہل و فرعون تھے، تو اللہ کی الوہیت اور بادشاہی میں بال بر کمی بھی. من ينقلب، اور جو پھرے گا علی عقبہ الٹے پاؤں، فلن یضر اللہ، وہ تک ضرر نہیں پہنچا سکے گا اللہ تعالیٰ کو. شیئن، تنوین ہے تحقیر کے لیے، شیئن، چھوٹی سی چیز کی بھی. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا الشاکرین، شکر کرنے والوں کو. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. اچھا، کسی کی موت پر آپ اتنے اوسان کھو بیٹھے، حالانکہ کوئی آدمی اپنے ارادے پہ توڑا مرتا ہے. کوئی آدمی
اپنے ارادے، وہ تو اللہ کے فیصلے پہ مرتا ہے، تو کوئی اللہ کے فیصلے پہ مر جائے اور آپ کے اوصال خطا ہو جائیں، یہ کوئی عقل والی باتیں بیتوقی سی ہے۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے کسی نفس کے اختیار میں، ان تموتا، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم اور فیصلے سے، کتاباً، جو لکھا گیا ہے، مؤجلاً، ڈیٹ کے ساتھ، مؤجلاً، دیکھیے اللہ کریم ایک ایک لفظ لگاتا ہے تو ٹھیک ٹھاک لگاتا ہے، کتاباً، جو لکھا گیا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ آدمی مرے گا، ڈیٹ اور ٹائم میں نے لکھ لیا ہے، سیکنڈ ٹو سیکنڈ، کتاباً، جو لکھا گیا ہے، مؤجلاً، اپنے ڈیٹ کے ساتھ، وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نوتہ ملا، جو آدمی ارادہ کرے گا دنیا کا بدلہ تو ہم اسے دیں گے دنیا میں سے، وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ، اور جو ارادہ کرے گا آخرت کے ثواب کا، نوتہ ملا، ہم دیں گے اسے آخرت والے ثواب میں سے، وَسَنَجْزِي الشَّاکِرِینَ، اور جلدی ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، یہ اللہ تعالیٰ اب ہسٹری ان کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ یہ کوئی انوکھا واقعہ توڑا ہے، اپنے انبیاء کے واقعے نہیں سنے، کتنے لوگوں نے جان قربان کر دی، کتنے لوگ شہید ہو گئے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور بہت سارے انبیاء، قاتل معہ، قتال کر چکے، فائٹ کر چکے، معہ، اس کی رفاقت میں، ربیون، خدائی لوگوں نے، ربیون میں خدائی لوگ، کثیر، بہت سارے خدائی لوگوں نے ان کے رفاقت میں جہاد کر دیا ہے، جہاد کر دیا ہے، وما وہنوا، وہ کبھی بھی بزدل نہیں ہوئے، لما اصابہم، اس تکلیف کی وجہ سے جو انہیں پہنچ گیا جہاد میں، کبھی انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ خدائی لوگ اگر انہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی جانب سے، ہم نے کیا بزدل ہونا ہے، وما وہنوا، کبھی بھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر چکے ہیں، لما اصابہم، اس وجہ سے جو انہیں تکلیف پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، اور کبھی بھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وما استکانوا، اور نہ کبھی انہوں نے سستی اور ناراضگی کا مظاہرہ کیا، یہاں تکلیف پہنچی، یہاں پیغمبر کی دعوت آئی، وہ پھر سینے سے پر کھڑے ہو گئے، وما استکانوا، اور کبھی سستی اور ناراضگی کا مظاہرہ نہیں کیا، مینز کہ وہ صبر و استقامت والے تھے، کیا تھے صبر، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صبر و استقامت کرنے والوں، ان ربیون کو میں پسند کرتا ہوں، آپ ربی بن جائے، ربیون خدائی لوگ بن جائے اور ان صفات کا مظاہرہ کریں تو آپ کو بھی پسند کروں گا، وما کان، اچھا جی وہ صابرین صبر و استقامت کا مظاہرہ کیسے کرتے رہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بڑی سی بڑی تکلیف کے پس منظر میں بھی ان کا قول اور رد عمل کیا ہوتا، وما کان قولہم، اور نہیں تھی بول اور قول ان کی اس تکلیف کی حالت میں، الا ان، مگر یہ بات، قالو، کہ وہ کہتے گئے، ربنا، او پروردگار، اغفر لنا ذنوبنا، بخشیے ہمیں ہماری کوتاہیاں، جو کچھ مصیبت ہمارے اوپر آ پڑی یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ذنوب کا معنی ہے کوتاہیاں، وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی بول و قول، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہہ دیا، ربنا، او ہمارے پروردگار، اغفر لنا ذنوبنا، بخشیے ہمیں ہماری کوتاہیاں، آپ نے کوئی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، ہماری کوتاہی تھی، اس کا منطقی نتیجہ تھا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے زیادتی کی اپنے معاملے میں، ہم نے زیادتی کی ہے، وثبت اقدامنا، اور مضبوط کر دے ہمارے پاؤں کو، وانصرنا، امداد کر دے ہمارا، علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں، فآتاہم اللہ، تو دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بھی، شکست کے فوراً بعد اللہ نے ان کو جیت دے دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور بہترین ثواب آخرت کا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس قسم کے محسنین اور احسان کرنے والوں کو، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، قاری صاحب کے بھائی کے لیے دعا کیجیے، وہ بیمار ہے، اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، کڈنی کا پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہم بھی بیمار ہیں، کوئی اعتقادی طور پر، کوئی عملی طور پر، کوئی بدنی طور پر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے یہ ریکارڈر کا مائک آپ کی طرف ہوتا ہے میرے طرف؟ اچھا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. یہ اللہ کریم مسلمانوں کے ایک دوسرے فکر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ منافقین نے موقع سے کام لیتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے اگر یہ خدا کے نبی ہوتے تو شکست توڑے کھا لیتے. اگر آپ لوگ حق پہ ہوتے تو احد میں آپ کو اس طرح مار کھانی پڑتی، اس طرح مار کھانی پڑتی. منافقین نے موقع ڈھونڈا اور یہودیوں نے، انہوں نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہا کہ اس وقت اگر کسی کو توڑ سکتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے توڑ دیں. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا خبردار ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ تو آپ کو مرتد بنانا چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ان تطیعوا الذین، اگر آپ مانو گے، الذین ان لوگوں کے، کفروا جو کافر ہیں، اگر آپ ان کی باتوں میں آئیں گے تو what will be the ultimate result؟ یردوکم علی اعقابکم، وہ واپس لوٹائیں گے آپ کو الٹے پاؤں آپ کے دین سے، مرتد بنا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، and then you will be the losers. آپ کچھ پائیں گے نہیں، سب کچھ کھو جائیں گے. ابھی تو آپ پانے کے موڈ میں ہیں، شکست تو آپ کو مل گئی، وہ بھی آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے. شکست ملی آپ کی کوتاہی کی وجہ سے، وہ کہ کوتاہی اجتہادی تھی اور اسی پر میں نے آپ کا کوئی گرفت نہیں کرنا. جٹوان آ رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے سب کچھ معاف کر دیا ہے کیونکہ آپ نے انٹینشنلی نبی کی مخالفت توڑی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ ایسے لوگ تو نہیں تھے جو نبی پاک کی انٹینشنلی مخالفت کر جاتے، انہوں نے تو اجتہاد کر دیا کہ حضور نے اس اساس پر ہمیں جبل الرمات پہ کھڑا کروا دیا ہے. اب جب وہ لوگ رہے نہیں، اب یہود نے اور منافقین نے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہا کہ ہاں ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ یہ گپ لگا رہے ہیں، خدا کے نبی توڑے ہیں، خدا کے نبی ہوتے تو اس کو شکست کھانی پڑتی، اس کے خود دندان مبارک شہید ہوتے. اللہ کریم نے پہلے تو کہہ دیا کہ کأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر. آپ انبیاء کی تاریخ اٹھائے، کتنے سارے لوگ ان کے ساتھ مہم میں شریک ہو کر شہید ہو گئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی. فما وہنوا لما اصابہم وما ضعفوا، کبھی کمزوری نہیں دکھائی. وما استکانوا، اور گھر میں نہیں بیٹھے تھے، وہ پھر بھی لگے رہے. واللہ یحب المحسنین. اللہ کریم نے فرمایا کہ تکلیف کے بعد جو لوگ اسٹیبلٹی اور استقامت کا مظاہرہ کریں میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں. اب جو یہود نے اور منافقین نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا، اللہ کریم نے فوراً ان کے پروپیگنڈے کا توڑ کر دیا. جب تک آپ مخالف کے پروپیگنڈے کا توڑ نہیں کریں گے، اب ہم توڑ نہیں کرتے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ کر کے ڈالر کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی مسلمانوں نے سوچ لیا بس ہم صرف اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری تعداد یہودیوں سے بڑھ گئی. ہماری تعداد، یہی تعداد کی بات حضور پاک نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ستداعی علیکم الامم، لوگ آپ پہ اس طرح جپڑیں گے کما تدعى القوم الى قصعۃ، جس طرح بھوکے پلیٹ پہ جپڑ پڑتے ہیں. اور پھر اس مہذب معاشرے میں جب بلاوا آ جاتا ہے، دعوت پہ آپ جاتے ہیں اور جب بلاوا آ جاتا ہے کہ کھانا تیار ہے، کس طرح جپٹ پڑتے ہیں. کما تدعى القوم الى قصعتها. صحابہ نے عرض کیا ونحن قلیلون یومئذ، توڑے ہوں گے ہم تعداد میں، اس لیے اغیار ہمارے اوپر حملے کریں گے. حضور پاک نے فرمایا بل انتم غصاء کغصاء السیل، تعداد اور لمٹ کے حوالے سے تو آپ اتنے ہوں گے جس طرح سیلاب کے پانی پر اور اوشن پہ جاگ آتا رہتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ وجہ کیا ہوگی. حضور پاک نے فرمایا وہن نے آپ کو اپنے گرفت میں لیا ہوگا. انہوں نے کہا وہن کیا چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا، ڈالر کی محبت، اور کراہیت الموت، اور موت کا ڈر. اور یہ دونوں انٹر لنکڈ ہے. جہاں بھی دنیا کی محبت آ جائے تو موت کا ڈر اسی کے ساتھ لازمی ہے. موت کا ڈر اسی کے ساتھ لازمی، کیونکہ غریب آدمی وہ کہتے ہیں ایک گاؤں پہ سیلاب آ گیا تو لوگ اٹھا رہے تھے اپنے سامان، کوئی فریج اور کوئی فریزر اور کوئی ایک تھا ہمارے جیسا بے سر و سامان قسم کا آدمی. صحیح. اب وہ لوگ سامان اٹھاتے اٹھاتے سیلاب کے لپیٹ میں آ گئے اور اس کے پاس تو اپنی چادر تھی وہ اٹھائی اور اس نے کہا کہ غریبی خالص بات چاہیے، لوگوں میں بیڑا غرق ہو رہا ہے، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں. تو غریب کی کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. ہمارے افغانوں کو لوگ کیوں مسخر نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ تعیش پسند نہیں بنے. تعیش پسند اب جو یہاں آئے ہیں یا یورپ میں ہیں ان سے اب تمنا رکھے ہیں ود ڈیو اپالوجی ٹو برادر ہیلمندی، کیونکہ ہم یہاں تعیش پسند ہو چکے ہیں. آئی ایم آلسو اے پختون.
بٹ ہیئر آئی ہیو بیکم اے تعیش پسند, کیونکہ میں اب تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. علامہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. فطرت کے مقاصد کی تکمیل یا پہاڑوں میں رہنے والا دیوانہ کر سکتا ہے, یا کوہستانوں میں اور صحراؤں میں رہنے والا دیوانہ کر سکتا ہے. جو لوگ ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں, یہ گاڑی میں ایئر کنڈیشن, اور پتہ نہیں گھر میں ایئر کنڈیشن, اور لیونگ روم میں ایئر کنڈیشن, اور مسجد میں ایئر کنڈیشن, اسے آپ کہیں کہ ریگستان میں جا کر آپ لڑائی کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا خیال ہے سب؟ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ان تطیعوا الذین, تبھی تو علامہ نے کہہ دیا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی اور تیرے قالین ایرانی. تیرے صوفے ہے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی. حضور کے صحابہ کیا تھے, وہ صرف اللہ پر اعتماد ہے. کھانے کے لیے کچھ مل گیا تو مل ہی گیا, ادروائز بس بلاؤ آ گیا اور نکل گئے. پیچھے آ رہا ہے, پیچھے آ رہے ہیں کہ دوسرے ہی دن سازشیوں نے ایک پروپیگنڈا کر دیا کہ وہ واپس لوٹ کر مدینہ پہ حملہ کر رہے ہیں اور کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود سر پہ رکھ دیا, زخمی حالت میں, پٹیاں لگی ہوئی ہیں سر پر بھی چہرے پر بھی. جی تمام صحابہ, وہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, کسی کی پاؤں کٹی ہوئی ہے, پتہ نہیں. ابھی عزیزوں کو دفن کر گئے ہیں شہداء کو, صحیح, لیکن صحابہ نے کوئی سستی نہیں دکھائی. دیکھیں وہ کل کے ٹھائرڈ قسم کے صحابہ, وہ تمام اپنے اسلحہ اٹھا کر مسجد میں جمع ہو گئے. حمراء الاسد تک 8 میل تک مکہ معظمہ کی طرف چلے گئے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ان تطیعوا الذین, اگر آپ اطاعت کرو گے, مانو گے بات ان کی جو کفر کر چکے ہیں, یردوکم علی اعقابکم, وہ واپس لوٹائیں گے آپ کو الٹے پاؤں اور الٹے پیر دین سے. فتنقلبوا خاسرین, تو بن جائیں گے آپ لوزر اور نقصان والے, خسران میں پڑ جائیں گے. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالی مولاکم, وہ آپ کا گارڈین ہے. مولا کا ایک معنی, بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالی آپ لوگوں کا آقا ہے, دوسرا معنی. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالی آپ لوگوں کا فرینڈ اور دوست ہے, تیسرا معنی. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالی آپ لوگوں کا امدادی ہے, وہی آپ کا ناصر اور ہیلپر ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, اور وہی اللہ تعالی مددگاروں میں سب سے بہترین مددگار ہیں, وہی سب سے بہترین مدد. کیونکہ یہودیوں نے تو یہ سازش کروا ڈالی کہ کچھ غریب مسلمانوں سے کہہ دیتے کہ اگر آپ کو کچھ تکلیف ہے تو ہماری بستی میں آ کے آباد ہو جائیں. مدینہ تو زون میں تقسیم ہو گیا تھا نا, یہودیوں کا اپنا علیحدہ زون تھا کہ آپ وہاں آ جائیں. لیکن یہ پیغمبر یہ گپ لگا رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اچھا میرے مقابلے میں اسے گارڈین بناؤ گے, وہاں جا کے ان کی سرپرستی میں زندگی گزارو گے. میری دوستی کے مقابلے میں ان کے دوستی کو لبیک کہیں گے, میرے ہیلپ کے مقابلے میں ان کے ہیلپ کے منتظر رہیں گے, صحیح, اور میری آقائیت کو چھوڑ کر ان کو اپنا آقا بنا دیں گے. یہ عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ وہ جگہ جگہ پہ پوائنٹ لگا رہا ہے. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالیٰ مولاکم, یہ تو آزاد شدہ غلام کو بھی شریعت میں کہا جاتا ہے.